अस्सलाम वालेकुम। सिरिया चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रखें। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। हमें नहीं पता होता, बट डिफरेंट टाइम्स पे हर किसी की लाइफ में डिफरेंट तरह की चीज़ें चल रही होती हैं और अगर आप कभी कोई अच्छी बात कर देते हैं तो हो सकता है उनकी वो मुश्किल उनको आसान लगने लगे। और हम एक और चीज़ जो कि आई थिंक हम सबको करनी चाहिए वो एक दूसरे की बात सुन लेनी चाहिए। आई थिंक हम में से कोई भी ज़्यादा सुनना नहीं चाहता, हम चाहते हैं सब हमारी सुने, लेकिन हमें किसी की सुननी ना पड़े। और एक्चुअली में अगर आप किसी और की बात सुनते हैं, किसी और की बात को, फीलिंग्स को, जज्बात को, ज़िंदगी में जो भी उनके मसाइल हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, चाहे कुछ मिनट के लिए ही क्यों ना हो, उससे बहुत डिफरेंस पड़ता है। ना सिर्फ ओवरऑल आपके मूड में, लेकिन हो सकता है किसी और का मूड तो अच्छा हो ही जाए, आपका भी मूड एट द एंड ऑफ द डे अच्छा हो जाता है। तो कभी किसी और के लिए भी कुछ करने के लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हम क्यों करें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है किसी और की लाइफ से। एक्चुअली में अगर हम हर कोई इस तरह से सोचे कि हम किसी और के लिए कुछ करें और वापस कुछ ना मांगें तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। आगे बढ़ते हुए फैसलाबाद शहर के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं आज के मैक्सिमम टेम्परेचर की तो 33 डिग्रीज रहेगा, कम से कम टेम्परेचर 27 डिग्रीज रहेगा। इसके अलावा अगर हम यूवी इंडेक्स की बात करते हैं तो 7 है और काफ़ी ज़्यादा है। आपने कोशिश करनी है कि सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, एक ठंडे पानी की बॉटल अपने साथ कैरी करें और दिन के थ्रू आउट कोशिश करें कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। ब्रीदेबल मटेरियल्स पहने, लॉन का इस्तेमाल करें, कॉटन का इस्तेमाल करें और जहाँ पर भी आपको लगता है अगर स्पेशली अपने सन में डायरेक्ट ना है काफ़ी वक्त के लिए तो कोशिश करें कि अपने सर पर कोई कपड़ा, ठंडा कपड़ा रैप कर लें या फिर लाइट कलर का कपड़ा रैप कर लें। इसके अलावा अगर हम हवा की बात करते हैं 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है। बारिश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में फैसलाबाद शहर में बारिश नहीं हुई है, लेकिन आगे बढ़ते हुए आज के दिन में भी बारिश के इम्कानात है। पूरा पिछला हफ्ता हमें बारिशें देखने को मिली हैं और आखिरकार मानसून की बारिशें फैसलाबाद शहर में आई गई हैं। हम देख रहे थे कि पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही थी, लेकिन फैसलाबाद शहर में नहीं हो रही थी एज सच। अब उसके साथ बहुत अच्छा भी है, मौसम बेहतर हो जाता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, गर्मी की जो शिद्दत है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको हर जगह पे पानी खड़ा हुआ नजर आता है बार बार। बहुत सारी इस तरह की स्ट्रीट्स हैं जो कि परसों की बारिश या कल रात की अगर हम बारिश की बात करें तो अभी तक वो फ्लडेड हैं और वहाँ पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की 73% है और इवन दो मैक्सिमम टेम्परेचर रीडिंग्स इस हफ्ते में, पिछले हफ्ते में बहुत कम रही हैं, लेकिन जब ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है उसकी वजह से आपको हमेशा मौसम और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। तो आपको महसूस ऐसे होगा जैसे 41 डिग्रीज टेम्परेचर है, इवन दो मैक्सिमम टेम्परेचर रीडिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो 3 किलोमीटर्स है और हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। कहीं भी ट्रैवल करें अपने पास एक्स्ट्रा टाइम रखें और अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं रख पाते हैं तो आगे फ़ोन करके बता दें कि आप लेट हो जाएंगे, लेकिन लाजमी तौर पे जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करें और अपनी जान को भी ख़तरे में मत डालें और किसी और की जान को भी ख़तरे में मत डालें। हमें अंदाज़ा नहीं होता, बट हमारी छोटी सी गलती की वजह से किसी और की ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है और हर किसी की ज़िंदगी कीमती है। इसलिए हमेशा 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 स्पीड लिमिट के अंदर रहें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। वो आप ही की सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं और हम सोचते हैं कि शायद कुछ मिनट की जल्दबाजी से हम कहीं शायद जल्दी पहुंच जाएंगे, बट कहीं भी आप जल्दी नहीं पहुंचते हैं। आपने एक्चुअली में सिर्फ 2 से 3 मैक्सिमम मिनट्स का आपको डिफरेंस पड़ जाएगा अगर आप तेज़ चलाकर भी या रफ चलाकर भी जाएंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि हमेशा विद इन द स्पीड लिमिट रहते हुए गाड़ी चलाएं। थोड़ा लेट हो जाए लेकिन पहुंच जाए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपकी हर सेलिब्रेशन का हम हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आपकी भी कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है तो आप उसकी वीडियो 30 सेकंड की बना के हमें सेंड कर सकते हैं। आज हमारे पास 2 बर्थडेज हैं इनफैक्ट और सबसे बड़ी बात है आई डू फील लाइक कि जितने भी लोग सर्विसेज में हैं वो हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो आज सबसे पहले तो जो सलीम गुजर की सालगिरह है, साथ ही ज़ैनब सलीम की भी सालगिरह है जो कि बाप बेटी हैं और दोनों की बर्थडे एक ही दिन पर है, जो कि काफ़ी अमेजिंग सी बात है। आप दोनों को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेर ढेर खुशियाँ लेकर आएँ और गम के साए कभी आपके आसपास भी ना। एक वीडियो है हमारे पास, देखते हैं। जिस तरह से मैं पहले कह रही थी कि अगर आपकी भी कोई सेलिब्रेशन है जिसका आप चाहते हैं कि हम लोग हिस्सा बने तो आप 30 सेकंड की वीडियो बनाकर हमें सेंड कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी वीडियो भी हमारे चैनल पर
प्ले की जाएगी और आपकी सेलिब्रेशन का हम सब भी हिस्सा बन जाएंगे। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि फैसलाबाद शहर की जितनी भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके साथ आपको आगाह रखे। जिस तरह मैं बिगनिंग में बात करी थी कि मौसम तो बेहतर हो जाता है, गर्मी की शिद्दत तो कम हो जाती है, लेकिन बारिश का पानी आपको जगह जगह पर खड़ा हुआ नजर आता है। वकास हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं कुछ ट्रैफिक के सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम फातिमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वकास बताइएगा कि क्या सूरत हाल है फैसलाबाद शहर की ट्रैफिक के हवाले से? बिल्कुल फातिमा, फैसलाबाद शहर की ट्रैफिक के हवाले से अगर बात की जाए तो कुछ खासा बेहतर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश का पानी जो है वो अब भी सड़कों पर मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब बारिश के पानी के बायस जो दलदली सा माहौल है मुख्तलिफ शाहराहों पर, उससे ट्रैफिक की रवानी जो है वो बुरी तरह मुतासिर है। खासकर अगर शेखपुरा रोड की बात कर ली जाए तो SNJPL की जारी कंस्ट्रक्शन वर्क के बाद जो है ताहाल सड़क की तामीर को मुकम्मल नहीं किया जा सका, जिसके बायस जटवाला पुल से लेकर साताबाद पुल तक आने वाला जो रोड है वहाँ ट्रैफिक जो है वो सिर्फ रोड की एक साइड यानी एक वक्त में एक गाड़ी जो है वो गुजरने की गुंजाइश है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी जो है वो ना सिर्फ बुरी तरह मुतासिर है बल्कि दूसरी जानिब गाड़ियां जो है गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। SNJPL की जानिब से की गई खुदाई में। इसी तरह अगर बात कर ली जाए सरगोदा रोड की तो सरगोदा रोड जो है वो भी खासा मुश्किल का शिकार है, जहां से गुजरने वाली ट्रैफिक जो है उसको जिग जैग करके गुजरना पड़ता है। कहीं जो है रोड की लारियाडा की तरफ जाने वाला रोड जो है उस पर खड्डे बनाए गए हैं वासा की जानिब से सीवर लाइन बिछाते हुए, जबकि दूसरी जानिब बारिशी पानी के बायस जो है वो खड्डे बनने के बाद सड़क का हाल जो है उसको मुरम्मत नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से जामिया जिसके चौक से बोले कि झुग्गी चौक जो है ये इंतहाई नागुज़ीर होता जा रहा है ट्रैफिक की रवानी के लिए। ट्रैफिक वार्डन बहरहाल तैनात हैं, लेकिन जब रोड ही मुकम्मल तौर पर सही नहीं होगा तो ट्रैफिक जो है वो किस तरह से रवां दवा रखी जा सकेगी। इसके अलावा अगर हम मेन शाहराहों की बात करें जिसमें जड़ावाला रोड है, सत्याना रोड शामिल है, समुद्री रोड शामिल है, तो यहाँ भी बारिशी पानी के बायस जो है ट्रैफिक कुछ सुस्त रवि का शिकार है। और खास तौर पर अगर हम बात कर लें जड़ावाला रोड की तो सेंट्रल जेल के बाद का एरिया जो कि टूट फूट का शिकार भी था, जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क भी जारी था, वहां भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इसी तरह मेन ड्रेन टूटने के बायस जो है सत्याना रोड का कुछ हिस्सा, जहां मेन ड्रेन तो बना दी गई तो फौरी तौर पर इंतजामिया की जानिब से, लेकिन मट्टी के ढेर जो है वो फौरी तौर पर लगाए गए थे मेन शाहराह पर, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी को जो है वो खासी मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल वकास, इसके अलावा ये भी जरूर बताएगा, आजकल आपको ट्रैफिक कुछ एरियाज में स्पेसिफिकली काफी ज्यादा नजर आती है और बारिश का पानी इन एरियाज में काफी वक्त तक खड़ा रहा है। आगे चलते हुए क्या इंतजामिया की तरफ से किसी भी इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं कि सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सकता है इन द फ्यूचर, बिकॉज बारिशों का सिलसिला अभी जारी रहेगा? अब बिल्कुल फातिमा, इस हवाले से मेरी कल MD वासा से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई थी, जिनका ये कहना था कि कोशिश की जा रही है वासा हुकाम की जानिब से कि पहले मरहले में तमाम तर डिस्पोजल जो है उनको फुल पावर के साथ चलाया जाए और मेन शाहराहों पर मौजूद पानी जो है उसकी निकासी को यकीनी बनाया जाए, जबकि दूसरे मरहले में कच्चे इलाके कच्ची गलियों वाले मोहल्ले जो हैं उनमें निकासी आब का काम जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि हमारे यहाँ जुमरा रोड पर निशाताबाद पुल के करीब जो है पानी की एक बड़ी तादाद जो है वो जमा है, जबकि इसी तरह अगर हम बात कर लें दूसरी शाहराहों की तो अब्दुल्लापुर के करीब जो है वो अंडरपास के अंदर भी कुछ पानी दिखाई देता है, जबकि इसके साथ साथ सत्याना रोड का कुछ एरिया जो है वो ताहाल पानी में डूबा हुआ है, जिसको पानी के फ्लो को वहां से निकास करने की कोशिश की जा रही है डिस्पोजल को मुकम्मल तौर पर ऑन करके। इस हवाले से वासा हुकाम जो है उनका ये कहना है कि मुकम्मल पावर के साथ तमाम तर डिस्पोजल जो है वो एक्टिव है और जल्द तमाम पानी को कर दिया जाएगा, क्योंकि फैसलाबाद शहर का जो सीवर सिस्टम है वो इस कदर ज्यादा बारिश सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि पहले रोज 126 मिलीमीटर और फिर 80 मिलीमीटर और कल जो है 18 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई। तो ये तमाम तर बारिशी पानी जो है ये जहां सीवर लाइन के जरिए से जो है वो निकास इसका मुमकिन बनाया जा रहा है, वहीं वासा के सक्कर जो है सक्कर गाड़ियां जो है वो भी इस पानी को उठाने में इस वक्त मशगूल हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि इवन दो इंतजामिया की तरफ से कोशिश तो की जा रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई डू फील लाइक कि जितने भी लोग फैसलाबाद के शहरी हैं और फैसलाबाद में ट्रैवल करते हैं उनको अंदाजा होगा कि ये छोटे छोटे इश्यूज कितने परसिस्टेंट है और हर दफा हमें मानसून के दौरान देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट कभी भी अगर बारिश आपको थोड़ी सी ज्यादा होती हुई नजर आए उसके फौरन बाद आपको जगह जगह पानी खड़ा हुआ मिलेगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक की जो रवानी है उसमें रुकावट पैदा होती है,
لیکن اگر ہم اوور آل بات کریں تو ہائیجین کے حوالے سے بھی کافی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. انفیکٹ اگر آپ کچھ میجر علاقوں کی بات کریں, اور یہ میں ان علاقوں کی بات نہیں کر رہی ہوں جو تھوڑی سی سائڈ لائنڈ ہیں یا محلے ہیں, میں ان ایریاز کی بات کر رہی ہوں جو کہ مین اسٹریم علاقے ہیں جہاں پر آپ روزمرہ ٹریول کرتے ہیں. انفیکٹ اگر آپ فیصل آباد کے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پر ٹریول کرتے رہتے ہیں تو وہاں سے آپ کا گزرنا لازمی طور پہ ہوتا ہے. وہاں پر بھی آپ کو پانی جب جمع ملے گا تو ہائیجین کے ایشوز تو ہوں گے. گاڑیاں آپ کو وہاں پہ کھڑی ہوئی ملتی ہیں, موٹر بائکس آپ کو وہاں پہ کھڑی ہوئی ملتی ہیں کیونکہ وہ رک جاتی ہیں جب پانی ان کے اندر چلا جاتا ہے. تو آئی ڈو فیل لائک کہ کافی چھوٹے ایشوز ہیں, لیکن کیونکہ اتنے وقت سے نگلیکٹ کیے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑے ایشوز بن جاتے ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس کی وجہ سے ہرڈلز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آئی ڈو فیل لائک کہ لازمی طور پہ ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہوئے فیصل آباد شہر کے حوالے سے تو بات ہو گئی ہماری, لیکن اگر ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو آئی ڈو فیل لائک ہمارے شو میں ہمیشہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک رہا ہے اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں, بچوں سے ریلیٹڈ, اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. جہاں پر ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل چینجز پاکستان میں آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ڈفرینٹ چیزیں امپیکٹ ہو رہی ہیں, بٹ کیا ہماری گورنمنٹ ایکچولی میں اس بات پر ڈٹرمنڈ ہے, کیا اس بات پر کمیٹڈ ہے کہ وہ ہماری ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنا چاہتی ہے؟ ایک دن پہلے بھی ہم نے شو میں ڈفرینٹ کمپیریزن کیے تھے ڈفرینٹ سسٹمز کے جو کہ پاکستان میں اس وقت آن گوئنگ ہیں, جہاں پر میٹرک سسٹم اور او لیولس کے حوالے سے بات کی تھی ہم نے. لیکن یہاں پر آج آئی فیل لائک کہ ہم اگر بات کریں بچوں کو کتابیں نہ ملنے کے حوالے سے, اور آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہر بچے کے لیے بہت انجوائمنٹ کا وقت ہوتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کی پڑھائی کنٹینیو رہے تو اس سے نہ تو آپ کو سلیبس پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی آپ کو جو تھوڑا سا آپ کو وقت مل جاتا ہے درمیان میں وہ بھی مل جاتا ہے. نہ تو کتابیں فراہم کی گئی اور اس کی وجہ سے نہ تو بچے اپنا ہوم ورک کر پائے, نہ ہی گرمیوں کی چھٹیوں میں جو ایک کنسسٹنسی بچوں کی زندگی میں ضروری ہوتی ہے تاکہ جب وہ اسکول واپس آ رہے ہیں, جب نیا سیشن شروع ہو رہے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح کی پریپریشن کے ساتھ آ رہے ہیں, اور اس طرح سے نہیں کہ وہ بالکل آؤٹ آف ٹچ ہو گئے ہیں کیونکہ پھر ان کو 2-4 ماہ دوبارہ سے لگ جائیں گے ایک ردم میں آنے کے لیے. آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہوں گے جس سے بات کریں گے ان ٹاپکس کے حوالے سے. تو میں آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ راؤ محمد اقبال صاحب موجود ہیں جو کہ پرنسپل گورنمنٹ ایم سی ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول کٹوالی ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی بچوں کے حوالے سے ہمیشہ بہت سارے کنسرنس رہتے ہیں پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو. کیا اس دفعہ کتابیں نہ ملنے کی وجہ سے بچے اپنا ہوم ورک نہیں کر پائے, اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا جب بچے واپس آتے ہیں اسکولز میں؟ تو آپ کے خیال میں کیا ان کا ردم ڈسٹرب ہو چکا ہوگا؟ کیا ایک دفعہ پھر ان کو دوبارہ سے وہ ردم میں لانے میں, کنٹینیوس اسٹڈی ردم میں لانے میں وقت لگ سکتا ہے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. یہ بہت اہم ایشو بھی ہے آج کل ہمارے کی بکس کے حوالے سے. تو بچوں کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں, ہم ذرا تھوڑا سا پیچھے چلیں گے کہ جب کرونا کی ابتدا تھی, یہ مارچ 2020 تھا کہ وہ پینڈیمک جو ہے وہ شروع ہوا, پھر اس بحران میں پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی, پاکستان بھی آیا, اور جہاں پہ اکانومی ہماری جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے وہاں پہ ہماری ایجوکیشن بھی ڈسٹرب ہوئی. سب سے جو نوجوان نسل ہے پوری ورلڈ میں, اس کی جو سب سے بہتر ریشو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے, مور دین 60%. ہمارے نوجوان جو وہ ڈسٹرب ہوئے, گھروں میں بیٹھ گئے, اسکول بند ہو گئے, ادارے بند ہو گئے, ٹیوشن سینٹر بند ہو گئے, کوچنگ سینٹر بند ہو گئے, کہیں سے ان کو کہیں پہ رسائی نہیں تھی ایجوکیشن کے لیے. تو وہ مختلف مراحل میں کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن لگ گیا, کبھی جو ہے وہ آلٹرنیٹ ڈیز کے طور پہ ہم نے ان کو بلایا. وہ کوئی 3-4 ماہ بنتے تھے 2 سال کے اندر. ان بچوں نے ایجوکیشن لی, وہاں پہ ان کے جو ہے نا اثرات جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ بہت ہوئے. ظاہر ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ چینج ہو گئی, ان کے جو شوق تھے وہ بدل گئے. موبائل تھا, اینڈرائڈ تھے بچوں کے پاس, اس کا استعمال بڑھ گیا. پھر ابھی ہمارا جو لاسٹ ایئر گزرا ہے, اس میں جو لاسٹ حکومت تھی اس نے ایک اسٹریٹجی جو ہے اڈاپٹ کی کہ ایک ہی جو ہے وہ کورس ہوگا, یعنی سنگل نیشنل کوریکولم. انہوں نے وہ پبلش کر دیا, اس پہ امپلیمنٹیشن ہو گئی. اگلی سٹیج میں یہ تھا کہ 6 سے لے کے تو 8 تک جو ہے نا یہ دوسرے مرحلے میں جو امپلیمنٹیشن کے لیے یہ کورس جو ہے انٹروڈیوس کروانا تھا. جیسے ہی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے, نئی گورنمنٹ آئی ہے, تو وہ مسودہ چینج کر دیا گیا. اب بچے جو تھے پہلے تو یہ تقریباً 2.25 سال جو ہے وہ ڈسٹرب رہے ہیں,
کرونا کی وجہ سے. اور لاسٹ ایئر کیونکہ یہ پڑھائی کے دن تھے، اب اس میں آ کے یہ کورس کے جب یہ فرق پڑا کہ ہمیں نیشنل سنگل کریکولم کی بجائے پھر دوبارہ سے ریوائز کر دیا، اپنا مسودہ چینج کر دیا، اور اس وقت تک چھٹیاں بھی آ گئی تھی. ہمارا سیشن جو ہے وہ بھی 1 اگست سے اب شروع ہونا تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مئی مڈ میں یا مئی کے شروع میں جو ہے چھٹیوں سے پہلے ہم تک بچوں تک بکس پہنچ جاتی تاکہ وہ انگیج ہو جاتے چھٹیوں میں اور انہیں کو تھوڑا بہت پڑھایا بھی جا سکتا. لیکن کیونکہ 20 کو ایگزام مئی کو ختم ہوئے، 10 دن انہوں نے ویٹ کیا اپنے رزلٹس کا، اور اس کے بعد چھٹیاں ہو گئیں. ان بچوں نے نئی بکس کا دیکھا ہی نہیں ہے. اب جو ماہر نفسیات ہیں پوری ورلڈ میں، اب انہوں نے ایک نئی ڈیزیز جو ہے نا انٹروڈیوس کروا دی ہے، اور وہ جو نئی ڈیزیز ہے اس کا نام ہے اسکرین ایڈکشن. اب آپ چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اب بچے جو ہیں انہوں نے انگیج رہنا ہے. کیا کریں گے؟ اب وہ اسکرین پہ چلیں گے، موبائل پہ چلیں گے، لیپ ٹاپ پہ چلیں گے، اب وہ سارا دن اس کے اوپر لگے رہتے ہیں. اور یہ اتنی بری کہنے کہ یہ بیماری ہے جس نے ہماری نسلوں کو تباہ کر دینا. اگر ہمیں بر وقت نصاب مل جاتا، ہم بچوں کو تھوڑا بہت پڑھا لیتے، تو بچے جو تھے اس ایڈکشن سے بچ جانے تھے. ابھی ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے، لیکن آنے والے دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو ایڈکشن ہے، یہ وہ جو ہمارے پاس نشہ ہے جس کو ہم نشہ کہتے ہیں، شاید اس سے بھی یعنی کہ یہ بری عادت ہے. اب آپ دیکھیں، آپ جس مرضی گھر میں چلے جائیں، آپ کو ہر بچہ، ہر فیملی ممبر اپنے موبائل کے اوپر جو ہے وہ کھیلتا ہوا نظر آئے گا. اس کے پاس اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں. اس نے اگر وہ سیاست میں دلچسپی لے رہا ہے تو اس نے نیٹ آن کر کے سیاست کی باتیں جو ہے وہ سن رہا ہے. اگر وہ کھیل میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ کھیل کی باتیں دیکھ رہا ہے، کھیل کے پروگرام دیکھ رہا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے یعنی کہ اس کے اندر پروگرامز ہیں. تو بچے جو ہیں وہ انگیج ہو گئے، ایجوکیشن سے ہٹ کے دوسری طرف چلے گئے. یہاں پہ میں آپ سے ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گی. ٹیکنالوجی نے جہاں پر ایک طرف آف کورس بچوں کو اوور آکیوپائی کر دیا ہے اور وہ پری آکیوپائڈ ہوتے ہیں ہر وقت، وہیں پر آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیکنالوجی کا صحیح یا غلط استعمال دونوں ممکن ہے؟ اور یہاں پر اگر ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال بچوں کو سکھایا جائے، جس طرح سے ان کو ہوم ورک کے طور پہ کچھ ویڈیوز کورسز کے حوالے سے یا کوئی ٹیکنیکل ویڈیوز کے حوالے سے ان کو کہا جائے کہ آپ یہ اسٹڈی کر کے آئیں، آپ آ کر ہمیں اس کے اوپر کوئی ایسے لکھ کر دکھائیں یا کوئی رپورٹ لکھ کر دکھائیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو مرج کیا جا سکتا ہے کہ جو اسکرین ٹائم بچے آلریڈی استعمال کر رہے ہیں ایک ایسی دنیا میں جہاں پر موبائل کے بغیر یا ٹیکنالوجی کے بغیر اب زندگی گزارنا ہی ممکن نہیں ہے، تو وہاں پر اس کو کیا صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں، یہ جو آپ کی بات ہے یہ تو ہم سیکنڈ سٹیج پہ آئے گی نا. پہلی سٹیج پہ تو یہ ہے کہ کیا ہم نے ان بچوں کو انگیج کیا بھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہم 20 مئی سے بچے ہمارے فارغ ہیں، ان کے پاس کورس نہیں ہے، بکس نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جو ان کا مین مقصد ہے زندگی کا اسٹوڈنٹ کا وہ ہے سیکھنا، پڑھنا. ان کے پاس تو بکس نہیں ہے نا. تو یہ تو گورنمنٹ کو تو بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ دیکھیں اگر ہم نے سیشن اپنا شروع کر رہے ہیں تو ہمیں پتا تھا ہم نے بکس دینی ہے، اور جب ہم نے بکس دینی ہے تو اس کو کیوں نہ وقت سے پہلے جو ہے وہ پبلش کر لیا جائے. پھر کیونکہ یہ فری ٹیکسٹ بکس ہیں، بچے جو ہے بازار میں بھی اویلیبل نہیں ہے کیونکہ ابھی تک وہ پرنٹ نہیں ہوئی. پھر حکومت چینج ہو گئی، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مہنگائی کی ایک لہر دوڑی، اس لہر میں جو ہے وہ کاغذ مہنگا ہو گیا. پھر وہ پبلشر جو تھے وہ ضد تھے کہ ہم نے پرانے ریٹس پہ جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ پبلش نہیں کرنی. پھر گورنمنٹ کی ان کے ساتھ بارگیننگ ہو رہی ہے. اب وہ بارگیننگ جو ہے وہ آخری سٹیج پہ ہے. ابھی تک جو ہے ہمارے پاس 6ٹھی 7ویں اور 8ویں کی بکس بچوں تک نہیں پہنچی. ابھی وہ پرنٹنگ کے پروسیس سے گزر رہی ہیں. جی، یہ بھی ضرور بتائے گا کیا گورنمنٹ کے جو چینجز ہیں آپ خود بھی واقف ہوں گے اس چیز سے کہ کتنے چینجز اور کتنے ریپڈلی گورنمنٹ میں چینجز ہمیں ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ انفیکٹ کوئی بھی کنسسٹنٹ پالیسی کسی بھی اور چیز میں بھی ہمیں ابھی تک نظر نہیں آئی ہے. تو کیا یہ بھی پاسبل ریزن ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کا فوکس اتنا ڈائیورٹڈ ہے کہ وہ اس ایشو پہ فوکس نہیں کر پائے؟ جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو بتا کہ ہماری گفتگو جاری تھی جس میں ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے کس طرح کے ڈفرنٹ ایشوز کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسپیشلی کہ 2 مہینے سے ان کے پاس بکس موجود نہیں تھی. ان کی بکس انفیکٹ پرنٹ تک نہیں ہو پائی ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو ان کو سمر ویکیشنز میں جو ہوم ورک آپ کو یوزلی ملتا ہے وہ ملا، اور کچھ اسٹوڈنٹس جو کہ پہلے سیشن شروع ہونے سے تھوڑا سا کیچ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں
ایک دفعہ کو سمجھ لیں یا چیپٹر وائز دیکھ لیں کہ کیا اگلے سلیبس میں یا سیشن میں ہوں گے، وہ بھی ان کو کرنے کا موقع نہیں مل پایا. انفیکٹ سچویشن ابھی تک یہاں پر موجود ہے کہ بچوں کے لیے یہ پوٹینشلی کافی بڑا ایشو بن سکتا ہے. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بریک کے بعد میں آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ جہانگیر اشرف موجود ہیں جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. جہانگیر آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہ ڈسکشن اس طرح کا ہے جہانگیر کہ آئی ڈو فیل لائک کہ بہت امپورٹنٹ ہے. بچوں کی جب ہم بات کرتے ہیں سب سے زیادہ ان پر امپیکٹ پڑتا ہے گورنمنٹ میں یا پولیٹیکل ارینا میں جو ہو رہا ہو، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی ہمارا فیوچر ہے اور وہ اس طرح کے زندگی کے پوائنٹ پر ہوتے ہیں جہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے لیے بہت بڑے میننگ رکھ سکتی ہیں. اگر ہم سلیبس کے حوالے سے ہی بات کریں یا بکس کی پرنٹنگ نہ ہونا، کیا اس کی ایک وجہ ہمارا پولیٹیکل ٹرمول بھی ہو سکتا ہے؟ سب کا فوکس اتنا ڈائیورٹڈ ہے کہ کوئی فوکس ہی نہیں کر پایا اس چیز کے اوپر. اچھا، یقینی طور پر سیاست جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے تمام معاملات پر، کیونکہ ساری آپ کی اکانومی جو ہے وہ پالیٹکس سے جڑی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ سارے فیصلے جو ہے فیصلہ سازی کے موسٹلی جو اختیارات ہیں وہ سارے آپ کے پولیٹیشینز اور بیوروکریسی ان کے ساتھ ہے. تو جیسے ہی یہ گورنمنٹ چینج کا سینیریو بنا، انسٹیبلٹی آئی، اور اس کی وجہ سے جو سنگل نیشنل کریکلم کی بات ہو رہی تھی، چونکہ ہر سال نئے تجربات کرتے ہیں ایجوکیشن میں، اور پچھلے سال پہلی سے پانچویں تک سنگل نیشنل کریکلم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا اور اناؤنس کیا گیا کہ اس سے اگلے سال چھٹی، ساتویں اور آٹھویں میں سنگل نیشنل کریکلم ہوگا. لیکن جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو نون لیگ جو ہے ان کی گورنمنٹ جب آتی ہے پنجاب میں، تو وہ سنگل نیشنل کریکلم کو کنٹینیو کرنے کے بجائے اس کو وہیں پہ اسٹل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کتابوں کی پبلش جو ہے وہ نہیں ہو پاتی. اب دیکھیں، جب آپ نے کہا کہ اگلے سال ہم اس کو چینج کریں گے، سنگل نیشنل کریکلم پہ کتابیں چھاپیں گے، لیکن جب آپ گورنمنٹ چینج آ گئی اور ٹائم آیا پرنٹنگ کا، تو آپ کے پاس وہ ڈیسیجن نہیں تھا، پنجاب کیبنٹ کی منظوری نہیں تھی کہ اس سال کتابوں میں چینج آئے گا نہیں آئے گا. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ان 2-3 ماہ میں کہ اس کی پرائسز جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ پبلشرز نے اس کو شائع کرنے سے منع کر دیا کہ ہم پرانے ریٹس پر جو ہمارے آپس میں کانٹریکٹ ہوا ہے اس پر ہم نہیں پبلش کریں گے، کیونکہ اب کاغذ مہنگا ہو گیا ہے، پرنٹنگ مہنگی ہو گئی ہے. ہر چیز، جو کتاب سمجھ لیں کہ پہلے اگر 100 روپے میں پبلش ہونا ہے تو وہ اب 200 روپے لے گی. تو اس طرح سے اتنا زیادہ تاخیر ہوئی کہ 2 ماہ کی چھٹیاں گزر گئیں اور چھٹی، ساتویں، آٹھویں کے بچے جو ہیں ابھی تک کتابوں کے منتظر ہیں. پہلی دفعہ شاید یہ ہوا ہوگا ہسٹری میں کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کے پاس بکس نہیں ہیں اور ان کے پاس چھٹیوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ چھٹیوں کے کام سے بچے ایٹ لیسٹ 2 ماہ اپنے اسٹڈی سے ان ٹچ رہتے تھے کسی نہ کسی صورت میں، چاہے بائی فورس ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ چھٹیوں کا کام کریں، ایٹ لیسٹ وہ گو تھرو ہو جاتے تھے اپنی کتابوں سے. لیکن اب کیا ہوگا، 1 اگست کو اسکول جائیں گے بچے اور ابھی تک کتابوں کے انتظار میں ہوں گے، کیونکہ آج کی ڈیٹ تک بھی اسکولز کو کتابیں نہیں مل سکیں. اسکولز کو کتابیں ملیں گی تو اگلا پروسیس ہوگا بچوں کو ڈیلیوری کا. اب جب بچوں کو ڈیلیوری نہیں ہوئی کتابوں کی، بچوں کے پاس ایکسیس نہیں ہے، کوئی مٹیریل ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو اسٹڈی کو کنٹینیو کر سکیں. اور اس سال چونکہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم 1 اگست کو سیشن لے کے جائیں گے، تو پچھلا رزلٹ مئی میں آ چکا اور بچوں کے پاس بالکل وہ کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھیں گے. کیونکہ پہلے اگر ان کے پاس کتابیں کچھ نہ کچھ ہوں تو اپنی مدد آپ کے تحت وہ ایٹ لیسٹ ان کو کنٹینیو رکھیں. لیکن کتابیں نہ دینا گورنمنٹ کا اتنا بڑا فیلئر ہے کہ بچوں کے 2 ماہ ضائع ہو گئے، اور اس کا نقصان اگلے سیشن میں ہوگا، کیونکہ اگلا سیشن اگست سے لے کر 31 مارچ کا ہوگا، جو کہ 1 سال کی بجائے صرف 8 ماہ کا ہوگا. اور بچوں کو 1 سال کا جو کنٹینٹ ہے وہ سارا 8 ماہ میں پڑھنا ہوگا، تو ڈبل برڈن ہو جائے گا بچوں پر، اساتذہ پر. اور کتابیں تاخیر سے ملنے کے بعد، اور چونکہ ساتھ ہی محرم بھی آ گیا اور 14 اگست بھی آ گیا، تو پہلے 15 دن تو اگست کے بھی ایسے ہی جائیں گے کہ پڑھائی اتنی زیادہ عروج پہ نہیں ہوگی اور پیک پہ نہیں ہوگی. تو اسی لیے بعض لوگ یہ افواہیں شاید گردش کر رہی ہیں کہ شاید چھٹیاں ایکسٹینڈ کرنی پڑیں 14 اگست تک، لیکن ابھی تک ایکسٹینشن نہیں ہے اور 1 اگست سے اسکول کھول رہے ہیں. لیکن اسکول کھول جائیں گے، کتابیں نہیں ہوں گی تو کیا صورتحال ہوگی؟ راو صاحب، آپ ضرور اس میں ایڈ کیجیے گا، کتنا امپیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ اسپیشلی اگر نیکسٹ سیشن کی بات کرتے ہیں کہ 8 مہینے کافی ہوں گے اگر ابھی بھی بکس کو پبلش کر دیا جاتا ہے، جو کہ ابھی بھی مشکل نظر آتا ہے. ایک تو سلیبس اس طرح کا ہے کہ وہ بھی ریلیٹیولی نیو ہوگا، تو کوئی اس طرح کا بھی نہیں ہے کہ سلیبس آپ کے پاس آلریڈی کس طرح کی موجود ہے، اسٹرکچر موجود ہے جس کو بچے فالو کر سکتے ہوں. کیا لگتا ہے 8 مہینے کافی ہوں گے؟ ایکچولی یہ کہ اگر ہمیں بکس مل جاتی ہیں نا کہ 1 اگست سے پہلے تو ہمارے ٹیچر اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جو کورس ہے اس کو جو ہے نا بالکل وقت سے پہلے جو ہے اس کو وائنڈ اپ کر لیں گے اور اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. اس کی ریویژن بھی ہو جائے گی، کیونکہ جو ہمارا کورس ہوتا ہے وہ تقریباً 6 ماہ پہ محیط ہوتا ہے، اس کو ہم یعنی کور کر لیتے ہیں.
بات یہ ہے کہ اگر بکس ملیں گی تو تب نا، امید کی جاتی ہے کہ جو گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، ڈپارٹمنٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یکم سے پہلے جو ہے نا یہ بکس آپ تک پہنچ جائیں گی. لیکن اس کے بعد ہمارے اب یہ 75 سالہ تقریبات شروع ہو رہی ہیں پاکستان کی، اس میں ہمارا شیڈیول آ گیا ہے، گیمز وغیرہ ہیں، اس میں ایکٹیویٹیز ہیں، ایسے رائٹنگ ہے، اور طرح کے کلچرل پروگرام ہیں. اب ہم نے 14 تک تو اس میں انگیج ہو جانا ہے. ڈیفینیٹلی ہر بچہ جو اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا. ادھر بکس نہیں ہیں، ادھر سے یہ ہمارے پروگرام بھی شروع ہو رہے ہیں، تو ہمارے بچے جو ان کی توجہ جو ادھر چلی جائے گی. اچھا، اب پھر دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو ہے نا یہ کہاں پہ اپنی سنجیدگی ظاہر کر رہی ہے بچوں کے ساتھ. یہ تو کہہ لیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ بچے، ایک تو یہ میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم نے اپنی ایجوکیشن کو دو کیٹاگریز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا. ایک وہ لوگ جو ایجوکیشن کو افورڈ کر رہے ہیں، ایک وہ لوگ جو ایجوکیشن کو افورڈ نہیں کر رہے، میڈیاکر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں. جو افورڈ کر رہے ہیں انہوں نے اپنا سلیبس بنا لیا ہے، اپنے ادارے ڈیولپ کر لیے ہیں. اب ان کا ایشو نہیں رہا ہے کہ بکس ملتی ہیں نہیں ملتی، بازار میں آئی ہیں نہیں آئی، پبلش ہوئی ہیں نہیں ہوئی، کورس کون سا ہوگا کون سا نہیں ہوگا. انہوں نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ڈیولپ کر لی. اب گورنمنٹ سیکٹر کی جو جن لوگوں نے پالیسی بنانی تھی انہی والدین نے بنانی تھی جن کے بچے جو ہے وہ ایلیٹ کلاسز میں یا ایلیٹ سکولوں میں چلے گئے. اب ان کا یہ ایشو نہیں ہے کہ یہ بکس جو ہے وہ کب ملنی چاہیے، کیسے ملنی چاہیے. اور آپ دیکھ لیں یہ اگر اتنی سنجیدگی ہوتی تو بکس بچوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے تھی. چھٹیاں جو ہے ان کے پاس، چھٹیوں میں سمر ورک ہونا چاہیے تھا، سمر کا کام کرتے ہیں، ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ، بچے انوالو رہتے ہیں اسٹڈی میں اور کچھ نہ کچھ سیکھتے. اور اب تک اگر بکس نہیں ملی، حکومت کا آنا جانا یہ سلسلہ چلا رہے گا. لیکن ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے نا یہ سنجیدگی جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر آپ ایجوکیشن کے ساتھ سنجیدگی نہیں رکھیں گے تو اس کا امپیکٹ جو ہے ہماری نسلوں پہ آ رہا ہے. اب آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن ہے وہ بجائے اس کے کہ بہتری کی طرف جائے وہ انحطاط پذیری کی طرف جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارا سٹینڈرڈ آج سے 10-15 سال پہلے تھا، 20 سال پہلے تھا، 25 سال پہلے تھا، وہ اب وہ نہیں رہا. مارکس بھی بہت بچے لے رہے ہیں، نمبر بھی بہت اچھے آ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس نالج نہیں ہے، ان کے پاس وہ سکل نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ ہمیں ان بچوں کو وہ بھی کچھ سکھانا چاہیے جن کا پریکٹیکل لائف میں جا کے کوئی استعمال بھی ہو. ہمارے آج سے کوئی 35-40 سال پہلے کوئی ٹیکنیکل ادارے ہم نے بنا دیے تھے، ٹیکنیکل اسکول ڈیولپ کیے، کمپریہنسو اسکول ڈیولپ کیے، اور وہاں پہ جو ہے وہ ورکشاپ جو ہے وہاں پہ اسٹیبلش کی تاکہ ایک سبجیکٹ جو ہے وہ ٹیکنیکل کا بچہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرے، تاکہ وہ جب پریکٹیکل لائف میں جائے تو اس کے پاس کچھ چھوٹی موٹی سکل ضرور ہو. لیکن اب وہ چیزیں بھی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے. وہ ادارے جو تھے وہ وقتی طور پہ بنے ہیں اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئے، اور وہاں پہ وہ پوسٹ وہاں پہ نہیں ہے. اگر وہ پوسٹ تھی تو وہ بندہ ریٹائر ہو گیا. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں ایسے کہ جن کو ہم نے جو ہے وہ کم از کم اور نہیں تو چلیں آئندہ جو آنے والی نسلیں ان کی بہتری کے لیے کام کریں. بالکل. جہانگیر، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل ٹرموائل اس وقت کنٹری میں آلریڈی موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے سنگل نیشنل کریکولم ایون آپ کو سٹارٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو موسٹلی انیشیٹوز جو کہ پریویس گورنمنٹ کی طرف سے لیے گئے ہوتے ہیں یا تو ان کو پاز کر دیا جاتا ہے یا تو کمپلیٹلی ختم کر دیا جاتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہو پائے گا؟ اچھا، یہ ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں تو یہ گورنمنٹ ایکچولی ایجوکیشن جو ہے کسی بھی گورنمنٹ کی پرائرٹی نہیں ہے. اب لاسٹ گورنمنٹ نے بھی اناؤنس تو کر دیا تھا، لانچ کر دیا تھا، لیکن اس پر 100% عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو سکا. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے، کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ پاور لیس ہیں. ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے اگر سیو ایجوکیشن بھی ہے نا تو وہ اٹ سیلف کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے خلاف کوئی اتنا بڑا ایکشن نہیں لے سکتے کہ وہ مجبور ہوں سنگل نیشنل کریکولم اڈاپٹ کرنے کا. اب کیا کیا جاتا ہے کہ ہر سکول جو ہے اس نے ایک کاپی رکھی ہوئی ہے بکس کی کہ جناب سیو ایجوکیشن آئے گا اس کو دکھا دیں گے کہ یہ ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو. کلاسز میں کچھ اور چل رہا ہے اور ہر ایک جو ہے وہ ایک لبادہ اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جناب یہ ہم نے آپ کی بکس رکھی ہوئی ہیں. بکس رکھ لینا کافی نہیں ہوتا، اس کی مانیٹرنگ ہمارے پاس گورنمنٹ کے سکولز کو مانیٹر کرنے کے لیے اتنا کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ سسٹم نہیں ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر جو اس سے تقریباً 3 گنا زیادہ ادارے موجود ہیں ان کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے گا؟ ان کے پاس ہیومن ریسورس جو ہے اس کی اتنی کمی ہے کہ اگر 2200 اسکول کو ایک سیو ایجوکیشن دیکھ رہا ہے تو وہی سیو ایجوکیشن 5000 پرائیویٹ اسکولز کو بھی دیکھے گا. اور اسی طرح سے اگر ڈی ایس سیکنڈری ہے تو اس کے پاس 600 اسکول ہیں. اب ایک آفیسر 600 اسکول ہے تو اس کو ایک مہینے میں وزٹ بھی نہیں کر سکتا.
اسی طرح سے سی او ایجوکیشن کے انڈر اگر 8,000 کے قریب اسکول آ رہے ہیں تو کیا وہ سب کو وزٹ کر سکے گا؟ پاسبل ہی نہیں ہے. اب اس کو تو کئی سال لگ جائیں گے ہر اسکول کو وزٹ کرنے میں. اور نیچے جتنی مشینری ہے ان کی اگر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کی بات کریں تو وہ صرف 100 کے قریب ہے فیصل آباد میں, اور وہ صرف گورنمنٹ اسکولز کو مانیٹر کرتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کی مانیٹر کرنے کے حوالے سے کوئی ان کے پاس اسٹرکچر موجود نہیں ہے کہ اگر آپ امپلیمنٹ باڈی ہیں تو آپ امپلیمنٹ کروائیں. لیکن امپلیمنٹ کیسے کروائیں گے جب آپ کے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہوگا, آپ کی بات نہیں سنی جائے گی, آپ کے پاس وہ اتنی اتھارٹی نہیں ہوگی. اب ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی کچھ عرصہ قبل بنی, اس میں کچھ اختیارات دیے گئے فائن کرنے کے حوالے سے, لیکن وہ بھی کورٹ کیسز میں چلے جاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر والے. انہوں نے پچھلا ایکسپیرینسز کیا کہ کچھ اداروں کو نوٹسز گئے ایلیٹ سکولز کو, وہ سیدھا کورٹ میں چلے گئے. اور کورٹ میں آپ کو پتہ ہے ہمارے سال لگ جاتے ہیں, تب تک سی او ایجوکیشن چینج ہو جاتے ہیں, تب تک ڈی سی چینج ہو جاتا ہے, اور تب تک آپ کی مشینری جو ہے وہ کئی دفعہ چینج ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا اس وقت تک سنگل نیشنل کریکولم ہو یا کوئی بھی اور پالیسی ہو وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے آپ کو اپنے اداروں کو اسٹرانگ کرنا چاہیے اور اپنا ویژن جو ہے اس کو, اچھا اب دیکھیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یک طرفہ ہی ہر پالیسی آپ اس کو لانچ کر دیں. آپ اسٹیک ہولڈرز کو لیں, آپ گورنمنٹ سیکٹر کو لیں, آپ پرائیویٹ سیکٹر کو لیں, مل بیٹھ کر مشاورت سے ایک ایسی پالیسی اور جوائنٹ وینچر کریں جس میں ہر چیز خود پارٹیسپینٹ ہو. دیکھیں اب پرائیویٹ سیکٹر کہتا ہے ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا. اب گورنمنٹ کے ایسے ادارے جو کہ سیمی گورنمنٹ میں آتے ہیں, پبلک سکولز ہیں, ڈی پی ایس ہے, ڈی ایم سی ہے, ساندل ہے, ان کی طرف سے بھی اعتراض آ رہا ہے سنگل نیشنل کریکولم پر. اب دیکھیں کہ گورنمنٹ کے کمشنر کے انڈر چلنے والے ادارے بھی اس سے جو ہے اتفاق نہیں کر رہے. تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو کوئی بھی پالیسی اس وقت تک کامیاب نہیں اس کو بنا سکتے جب تک تمام سٹیک ہولڈرز کی اس میں مشاورت شامل نہ ہو. صرف ایک مراد راس یا کسی ایک بندے کی وہ جو ورڈنگ ہے نا وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی پورے پنجاب میں یا پاکستان میں. تو آپ کو سب سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر اس کو پالیسی کا حصہ بنانا چاہیے, جو کہ ماضی میں نہیں ہوا, اور اگر فیوچر میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا تو آپ کی پالیسی صرف کاغذ کا ٹکڑا ہوگی. اینڈ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج بھی ہم امپلیمنٹیشن پہ کام نہیں کر پائے. انفیکٹ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پچھلی گورنمنٹ کی دورانیے میں کچھ بہتر امپلیمنٹیشن تھی تو نہیں تھی, اور جتنی اب تو بالکل ہی نہیں ہے. آف کورس بیکاز گورنمنٹ پریویس گورنمنٹ کے جتنے بھی انیشیٹوز تھے ان پر فوکس نہیں کیا جا رہا ہے. اس وقت بجٹنگ کی بھی بات کر لیتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن کے لیے جو بھی بجٹ سیٹ کیا جاتا ہے, چاہے وہ ہم اس گورنمنٹ کی بات کریں یا پریویس گورنمنٹ کی پچھلے کچھ سالوں کے اندر بات کریں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ انف ہے آج ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے لیے؟ دیکھیں جی, جیسے کہ ابھی جہانگیر اشرف کہہ رہے تھے نا کہ پرائورٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی, تو جب پرائورٹی نہیں ہوگی تو ظاہر بجٹ بھی تو اتنا ہی استعمال کریں گے نا. بجٹ تو ڈے ون سے یعنی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ اس کو انہانس کریں. جب بجٹ آپ انہانس نہیں کریں گے تو پھر اس کے ریزلٹس یہی آئیں گے. جبکہ ہم ہر سال یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے 100% جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ بچوں تک پہنچانی ہے, اور کوئی بچہ جو ہے آؤٹ آف اسکول نہیں رہے گا. اور یہ بات ہم کو 15 20 40 سال سے کمپین کے طور پہ بھی چلا رہے ہیں کہ 100% ہم نے ایڈمیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے, کوئی بچہ جو ہے اسکول سے باہر نہیں ہوگا. لیکن ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہ سچویشن ایز سچ وہیں پہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو مسنگ فیسلٹیز ہیں ہمارے اداروں میں, کمروں کی شارٹیج ہے, سٹاف کی شارٹیج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فنڈ کی کمی ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسک چیزیں ہیں, اور وہ جو بچے آلریڈی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کمرے چاہیے, ان کے لیے سٹاف چاہیے. اور اس وقت تقریباً جو ہے اگر ہمارے پاس 4 لاکھ کے قریب اساتذہ ہیں تو ان میں 3 لاکھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. 1 لاکھ اساتذہ کی شارٹیج ہے, اور وہ فنڈ کی وجہ سے ہم جو بجٹ دیتے بھی ہیں اس میں بھی کٹ لگا ہوا ہوتا ہے جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہم تقریباً کہ 25% جو بجٹ جو ہم اناؤنس کرتے ہیں وہ 25% بجٹ جو ہے وہ ہمارا بچت میں بھی آ جاتا ہے, کہ وہ ہماری کہہ لیں کہ یہ بچت ہو گئی ہے, کیونکہ لوگ وہاں پہ نہیں ہیں, امپلائی نہیں ہیں وہاں پہ, ویکنٹ پوسٹ ہیں, وہ سارے کا سارا بجٹ کہاں جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے. تو ہمیں تو انہانس کرنا چاہیے تھا بجٹ. ٹھیک ہے جی, بجٹ تو وہیں پہ کھڑا ہے. اینڈ یہ بڑی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور زیادہ ایشوز کو انہانس کرتے میں, بیکاز آپ ایک ایشو کو چھوڑ دیتے ہیں, اس سے اگلا ایشو جو ہے وہ تو ویسے ہی آپ اس تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ کے پاس 10 اور ایشوز لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. تو مزید گفتگو کریں اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ بریک ڈاؤن کریں ان ایشوز کو, اور کیا کیا جانا چاہیے ان کے بارے میں, ان پر فوکس کرنے کی کوشش کریں. تو کہیں میں جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी एजुकेशन के हवाले से, बात कर रहे थे डिफरेंट इश्यूज जो कि सिंगल नेशनल करिकुलम एंड बुक्स को लेकर इस वक्त मौजूद हैं। पिछले साल 1 से लेकर 5वीं क्लास तक इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और इस साल इसको 6 से 8 तक इम्प्लीमेंट किया जाना था, लेकिन मुमकिन हो पाया, कितनी इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल रही और बुक्स की अवेलेबिलिटी जो कि अगर हम छोटी क्लासेस की बात करते हैं आई थिंक कंपैरेटिवली आप कवर कर सकते हैं सिलेबस को, लेकिन स्पेशली अगर आप 6 से 8 की बात करते हैं इट्स राइट बिफोर के आप या तो ओ लेवल्स या ए लेवल्स या फिर ओ लेवल्स एंड मैट्रिक में से किसी भी एक डायरेक्शन में आप जा रहे होते हैं या डिफरेंट अदर सिस्टम्स जो मौजूद है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पीरियड होता है जिसके अंदर आपकी जो प्रेपरेशन है और जो ट्रेनिंग है वो पूरी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाके आप चीज़ों को आसानी से पिक कर सकते हो। जब आपका सिलेबस डिफ़िकल्ट हो और जब एट स्टेक आपका फ्यूचर हो तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को अडाप्ट कर पाएँ। लेकिन अभी तक ये बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाई हैं। बजटिंग के हवाले से भी बात की, क्यों हमेशा एजुकेशन को लास्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है और जहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोइल किसी भी मुल्क की पॉलिटिक्स का हिस्सा होती है, लेकिन क्यों हमारे यहाँ जब भी पॉलिटिक्स में कोई चेंज आता है, गवर्नमेंट चेंज होती है, तो जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं जो आवाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनको भी उसी तरह से कंप्लीटली ख़त्म कर दिया जाता है। नई गवर्नमेंट, नया सिस्टम और उसके साथ जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो पहले मसाइल हैं उनको कोई हल करने की कोशिश नहीं करता है। जहांगीर, आप ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा, क्यों हम अभी तक इन चीज़ों को डिवाइड नहीं कर पाए हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और ये जो करंट गवर्नमेंट है, क्या आपको लगता है कि एट सम पॉइंट इन टाइम इनका फोकस एजुकेशन की तरफ आएगा और इस इशू को रिजॉल्व किया जाएगा? अच्छा फातिमा, एक्चुअली हमारे यहाँ सिस्टम डेवलप नहीं किया गया। जब सिस्टम में चीज़ होती है तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एग्जाम आपके अगर मार्च में, अप्रैल में, मई में या जो आपका सेट टाइम पीरियड है होने हैं तो आप उसकी तैयारी उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, इनको पता है कि आपका नया सेशन जो है वो अगर मार्च में, अप्रैल में स्टार्ट होना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली हर साल किताबें पब्लिश करें। ये इसमें कोई दो राय है नहीं कि आपने किताबें पब्लिश करने में ताख़ीर करनी है। अब देखें, अगस्त आ गया है, रूटीन में इनकी अप्रैल न्यू सेशन होता है। अगर अप्रैल में आप सोच के हर साल किताबें पब्लिश करें तो इसका मतलब कि इस साल आप 4-5 माह लेट हैं। अप्रैल में जो किताबें पब्लिश होनी चाहिए थीं वो अगस्त तक पब्लिश नहीं हुई। इसका मतलब है कि ये वेट कर रहे थे ऑर्डर्स का। अच्छा, ऑर्डर्स का वेट करते करते 4-5 माह गुजर गए कि हमें ऑर्डर्स आएंगे तो हम फिर पब्लिश करेंगे। हालांकि रूटीन में इनके पास है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 1 लाख बच्चा किसी एक क्लास में जा रहा है, अगले साल उसी बच्चे ने उससे नेक्स्ट क्लास में होना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली हर साल यही रूटीन होती है कि पब्लिश जो करते हैं किताबें उसी डिमांड के मुताबिक करते हैं। इसमें लास्ट ईयर सिंगल नेशनल करिकुलम का आ गया, जो उसमें पॉलिसी आ गई, उसके बाद इनको ऑर्डर्स का इंतज़ार करना पड़ा कि गवर्नमेंट मंजूरी देगी तो फिर हम किताबें पब्लिश करेंगे, क्योंकि उसमें आपकी किताबों में कुछ तब्दीलियां की गई, कोई नया सिलेबस ऐड किया गया, कुछ चीज़ों को निकाला गया, यूनानिमस किया गया, लेकिन उसकी मंजूरी गवर्नमेंट ने देते देते कई माह लगा दिए और बिलाखिर इनको पुराने सिलेबस के मुताबिक पब्लिश करनी चीज़ें पड़ी और उसकी लेकर फिर जो महंगाई का इशू आ गया, पब्लिशर्स ने पब्लिश करने से इनकार कर दिया। अब 1 माह उनको मनाने में लग गया। अब देखें, अब आपको पता है कि हर साल अप्रैल में आपको बुक्स चाहिए तो इसको आप फरवरी, जनवरी उसमें पब्लिश करवा लें। हर साल जिस तरह एग्जाम होना है इसी तरह बच्चों ने हर साल नई बुक्स लेना है और जो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे उन्होंने बाहर से मार्केट से लेना है। अब गवर्नमेंट स्कूल में जब तक वो बुक नहीं आएगी तब तक मार्केट में लॉन्च नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास होगी तो वो लॉन्च करेंगे ना। पहली तरजीह गवर्नमेंट की होती है कि गवर्नमेंट के अपने स्कूल में वो पहुंचाएं। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ स्कूल 4000 के करीब प्राइवेट सेक्टर को दिए, उनमें तो एक भी क्लास की किताब नहीं मिली अभी। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में 3 किताबें मिसिंग है ना, 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास की। गवर्नमेंट ने 4000 स्कूल जो प्राइवेट सेक्टर को दिए थे कि आप इनको चलाएं, ये हमसे चल नहीं रहे। अब देखें गवर्नमेंट की कितनी फेलियर है कि 4000 स्कूल इस वक्त प्राइवेट सेक्टर के लोग चला रहे हैं जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उनको 1 क्लास की किताब भी नहीं मिली। अब उन बच्चों का क्या कसूर है जो उन स्कूल्स में ज़ेर तालीम हैं, उनकी छुट्टियां गुजर गईं और उनको किताबें नहीं मिली, छुट्टियों का काम नहीं मिला, और आगे अगस्त में अगर उनके पास किताबें नहीं होंगी तो वहाँ नया एडमिशन नहीं होगा। अब देखिए, कोई पेरेंट स्कूल में एडमिशन करवाने जाएगा, उसको बच्चों की किताबें मुफ्त नहीं मिलेंगी तो उस स्कूल में क्यों बच्चों को दाखिल करवाएगा ना। तो यही सूरत हाल आपकी इधर गवर्नमेंट स्कूल्स में होगी, आपका एडमिशन कैंपेन जो है वो डिस्टर्ब होगी। 1 अगस्त से आपका प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर दोनों एडमिशन कैंपेन भी साथ ही लॉन्च कर रहे हैं, छुट्टियां खत्म होने के साथ ही।
اس میں آپ کا سارا رجحان پھر بچوں کا پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائے گا، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کو کسی نہ کسی حد تک انہوں نے الاؤ کیا تھا کہ پرائیویٹ پبلشرز کی کتابیں رکھ کے وہ پڑھائیں. اب 6ٹھی 7ویں 8ویں میں گورنمنٹ کے بچے کے پاس کتاب نہیں ہوگی، پرائیویٹ سیکٹر میں جو ایڈمیشن لے گا اس کے پاس کتاب ہوگی. تو یہ اتنا زیادہ ڈفرنس کریٹ ہوگا ہماری سوسائٹی میں، اور ایڈمیشن اتنا ڈسٹرب ہوگا ہمارے گورنمنٹ اسکول کا، جن کو ٹارگٹ ہر سال دیا جاتا ہے کہ 5-10% داخلہ بڑھائیں. مجھے لگتا ہے یہ اگلے سال کم ہوگا، کیونکہ اگر کتابیں نہیں ہوں گی 3 کلاس کے بچوں کے پاس تو وہ شفٹ کریں گے ان اسکولوں میں جہاں پر کتابیں موجود ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر چونکہ انہوں نے الاؤ کیا تھا پبلشرز کو کہ آپ کتابیں چھاپیں، اب پرائیویٹ سیکٹر کا تو بزنس ہے، اس نے کتاب چھاپ کے بیچنی ہے، اس کو مہنگی سستی سے کوئی غرض نہیں ہے، اس نے جتنے کی پبلش کی اس سے مہنگی اس نے بیچ دینی ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر کی کتابیں موجود ہیں لیکن گورنمنٹ سیکٹر کی کتابیں موجود نہیں ہیں. تو اس حوالے سے کافی زیادہ جو گورنمنٹ ہے اس کو کنسرن کرنے کی ضرورت ہے چھٹیوں سے پہلے، اور صرف 4-5 دن باقی ہیں. اینڈ یہ بڑا شاکنگ کہ 4-5 دن پہلے تک یہ ابھی تک فائنلائز ہو نہیں پایا کہ کیا بکس اویلیبل ہوں گی نہیں ہوں گی، پرانا سلیبس ہوگا نیا سلیبس ہوگا، کس طرح سے چیزیں چلیں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس میں بچے ایڈجسٹ کر پائیں گے؟ اسپیشلی آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچوں کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے ساری سچویشن میں، جہاں پر ان کے لیے چیزیں آسان ہونا ضروری ہیں. کیا لگتا ہے جب واپس آ رہے ہیں بچے کیا پک کر پائیں گے اتنی جلدی چیزوں کو؟ دیکھیں جب بکس نہیں ہوں گی تقریباً یہ کہہ لیں کہ یہ 6ٹھی 7ویں 8ویں کی جو تعداد ہے ہماری پنجاب میں وہ تقریباً 50% ہے، یعنی جتنی ہماری اسٹرینتھ ہے میٹرک تک 50% 6ٹھی 7ویں 8ویں میں. اب وہ جب بچے آئیں گے تو ہم خود بڑے پریشان ہیں، ٹیچر پریشان ہے کہ اب ہم انہیں کیا کہیں گے. اب ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ جب آئیں گے تو ہم انہیں کیا دے پائیں گے نا. ہم نے اس کے لیے کوئی چھوٹی سی کاوش کی ہے جو کہ ہر جگہ پہ ممکن نہیں تھی، کہ ہم نے وہ جو پرانے اسٹوڈنٹ تھے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنی بکس جو ہے وہ بک بینک میں جمع کروا دیں. چلیں ہمارے پاس کوئی 50% بھی اگر بکس اویلیبل ہوں گی تو ہم اس کورس کی مدد سے ان بچوں کو تھوڑا بہت جو ہے وہ کچھ دے پائیں گے تاکہ ان کو ہم انگیج کریں، ہم ان کو پڑھائیں. تو لیکن یہ پاسبل نہیں ہے ہر جگہ پہ جب تک کورس نہیں آئے گا. یہ کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بچہ آ رہا ہے لیکن اس کے پاس بکس نہیں ہے. میری جو ہے نا ایک سجیشنز ہے، یہ کہہ لیں کہ سبمیشن بھی ہے گورنمنٹ سے کہ یہ جو پالیسی ہے فری بکس والی اس کو تھوڑا سا ریویو کیا جائے. اب یہ جو پریپ نرسری 1 2 3 کی جو بکس ہیں یہ ہارڈلی 250-300 کی بکس ہیں جو ہم فری دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، فری دینی چاہیے. پرویز رائی کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، پھر اس کے بعد یہ کنٹینیو کیا ہوا ہے تمام گورنمنٹ نے. اب اس کا حساب کتاب رکھنا، اس کو پبلش کرانا، گورنمنٹ کی کتنی مشینری ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے اوور ہیڈ جو چارجز آ رہے ہیں وہ تقریباً اتنے ہی آ جاتے ہیں. اس کی ٹرانسپورٹیشنز ہے ہماری، یعنی کہ جو مین پاور استعمال ہوتی ہے لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے. پھر ہم جتنے ہمارے ویئر ہاؤس ہیں وہ پورا سال جو ہے وہ اس سلسلے میں لگے رہتے ہیں کہ بکس کتنی چلی گئی، کتنی رہ گئی، بیلنس کتنا ہے. اس کے بعد بکس پڑی ہوئی ہیں، اس کا آڈٹ وغیرہ بنتا ہے. تو ہمیں اس سے جان چھوڑانی چاہیے. اور یہ جو جتنی ہمیں یہ مفت میں ہم گورنمنٹ سیکٹر میں دے رہے ہیں اس کو سبسڈائز کر دیا جائے بکس کو. یہ اتنی سستی ہو کہ ہر غریب امیر آدمی کی اپروچ میں ہو. اگر یہ آپ کو بکس جو ہے وہ 500 یا 700 میں پورے سیٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کا بچہ ہو چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا بچہ ہو، وہ بچہ جو ہے وہ آسانی سے لے لے گا، والدین کے لیے زیادہ بوجھ نہیں گا. ہمیں بکس کی بجائے ہمیں چاہیے یہ ہے کہ بچوں کو ایکسیس دیں اسکول تک، تعلیمی اداروں تک. ہم وہاں تک نہیں آ رہے. جب اس کو فری ٹرانسپورٹ ملے گی تب جو ہے ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس کا داخلے کا وہ تب اچیو ہوگا. یہ بک سے نہیں ہوگا. بکس آپ نے سال میں ایک دفعہ خریدنی ہے. میکسیمم جو ہے وہ 800-900 روپے کا سیٹ بنتا ہے 9th اور 10th کا، اور چھوٹی کلاسوں کا تو بالکل سستا ہے. اگر آپ ان کو ایکسیس دیں. اب ایک غریب بچہ جو ہے وہ جب گھر سے اسکول تک آتا ہے تو ایک سائڈ کے 40 روپے چنکی لیتا ہے، جو سب سے گھٹیا سواری ہے، سب سے یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ کمزور سواری ہے. جو بچہ وہاں سے 40 روپے آنے کے اور 40 روپے جانے کے دیتا ہے، اگر وہ 80 روپے ڈیلی اگر خرچ کر رہا ہے اسکول تک پہنچنے میں، آپ مجھے یہ بتائیں جن کے 3 یا 4 بچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کتنی کاسٹ بنتی ہے. یہ 7-8 ہزار روپیہ ایک فیملی کو جو مزدور آدمی ہے وہ کس طرح سے افورڈ کرے گا. ہم ادھر توجہ نہیں دے رہے. ہمارا جب دور تھا، جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، مجھے یاد ہے کہ گو کہ ہم شہر میں، لیکن گاؤں کے لوگ بسوں میں بیٹھ کے آتے تھے اور فری تھی، کوئی ان کے پاس ان سے چارجز نہیں وصول کیے جاتے تھے. تو اس وقت جو ہے ایجوکیشن میں بہتری بھی آئی تھی. ٹھیک ہے، اب ہم نے بکس فری دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایجوکیشن کو فری کر دیا. آپ ایجوکیشن کے لیے ایک پالیسی اور بنائیں، تو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ
یہ بکس کی بجائے وہ جتنے آپ اماؤنٹ فری میں سرکاری اداروں میں خرچ کر رہے ہیں اسی اماؤنٹ کو آپ پبلشر کو دے دیں تاکہ وہ سبسڈائز ریٹ کر کے مارکیٹ میں جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ پبلش کریں. اویلیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے صرف کریکولم جو ہے وہ ڈیولپ کر کے دے دیں ان کو اور وہ اپنی پبلش کریں اور وقت سے پہلے کریں. ہر بندے کی اپروچ میں ہوگی بکس. بالکل جی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے. بریک لیتے ہیں, کہیں نہ جائے گا ہمارے ساتھ. میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے آج ہمارا جو فرسٹ ہاف تھا وہ ایجوکیشن کے حوالے سے, تو ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ جتنے بھی امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان کو ہم ضرور ڈسکس کریں. اینڈ جب شو شروع ہو رہا تھا اور ہم ویدر کی بات کر رہے تھے تو میں نے لوگوں سے بارشوں کی بات کی تھی اور کس طرح سے بارش کا امپیکٹ ہمیں ہمیشہ فیصل آباد شہر کی سڑکوں نظر آتا ہے. اگر ہم کمپیریٹیولی بات کریں کچھ اور سٹیز کی, اسپیشلی پنجاب کے اندر, جس طرح سے ہم لاہور کی بات کریں, اسلام آباد کی بات کریں, وہاں پر بہتر طریقے سے مینج کیا جاتا ہے مونسون کی رین فال کو. لیکن ڈیفینیٹلی فیصل آباد شہر صرف 2 گھنٹے دور ہونے کے باوجود لاہور ڈیکیڈز پیچھے رہ گیا ہے. اگر ہم اوور آل بات کرتے ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے, اگر ہم روڈ نیٹ ورکس کی بات کرتے ہیں, سیور سسٹم کی بات کرتے ہیں, ڈرینیج سسٹمز کی بات کرتے ہیں, تو آئی ڈو فیل ہے کہ ہمارے کچھ انفیکٹ اس طرح کے علاقے بھی ہیں جہاں پر تو بالکل ہی ان چیزوں کو نیگلیکٹ کیا گیا ہے, خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اسی طرح سے اگلے 5 سال میں, اگلے 10 سال میں سچویشن اس حد تک بری ہو سکتی ہے کہ شاید یہ ایریاز رہنے کے قابل بھی نہ رہیں, جو کہ انفیکٹ ابھی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت مشکل سے وہاں پر رہنا ممکن ہوتا ہے, اسپیشلی اس مونسون کے سیزن کے دوران. اور مونسون کو انجوائے کرنا یا بارش کو انجوائے کرنا تو ممکن ہی نہیں ہو پاتا, بیکاز جیسی بارشیں شروع ہوتی ہیں آپ کو اور ایشوز کے اندر یا اور ٹینشنز اسپیشلی پانی کو لے کر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ 2 بہت ہی خاص مہمان آج شو میں موجود ہوں گے جن سے گفتگو کریں گے اس حوالے سے, اور بات کریں گے اور روٹ کاز جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں ابھی تک ہم ان ایشوز کو ریزالو نہیں کر پائے ہیں اور کہاں پر ہماری انتظامیہ قصوروار ہے اور کہاں پر ہم رسپانسبل ہیں ایز شہری, جہاں پر ہماری رسپانسبلٹی تھی اور ہمیں بھی اکاؤنٹیبل ہونا ضروری ہے. تو نہ صرف آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم خود اکاؤنٹیبل ہوں لیکن انتظامیہ بھی اکاؤنٹیبل. ہمارے ساتھ 2 بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جن سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو جی وقاص احمد بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. وقاص, آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. ساتھ ہی ہمارے ابو بکر عمران بھی موجود ہیں جو کہ ایم ڈی واسا ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی, جب بھی بارشیں ہوتی ہیں وقاص, تو ساتھ ہی اور صبح بھی ہم یہ انفیکٹ بات کر رہے تھے کہ جیسے ہی بارشیں ہوتی ہیں بجائے کہ آپ مونسون رین فال کو انجوائے کر سکتے ہیں, شہریوں کے دماغ میں اور ڈفرنٹ طرح کی ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں. آخر کیوں ابھی تک یہ ایشوز پرسسٹنٹ ہیں اور کہاں پر ہم خود اکاؤنٹیبل ہیں اور کہاں پر انتظامیہ اکاؤنٹیبل؟ فاطمہ, سب سے پہلے تو بہت شکریہ. بہت اچھا ٹاپک بھی ہے اور سوال آپ نے بڑا اچھا کیا کہ ہم کہاں پہ اکاؤنٹیبل ہو سکتے ہیں, چونکہ جہاں ہم اداروں کی نیگلیجنسز جو ہیں اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ادارے کہاں ورک نہیں کر رہے, کہاں انہیں مزید ورک کرنا چاہیے, تو ہمیں خود کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے دیکھنا ہوگا. واسا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد شہر جو ہے یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ لاہور اور اسلام آباد سے بہت پیچھے ہے. فیصل آباد شہر میں جس تناسب سے آبادی بڑی 80 لاکھ کی آبادی کا شہر کہا جاتا ہے, اس تناسب سے واسا کی سہولیات جو ہیں وہ فراہم نہیں کی جا سکیں, جس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بجٹ پرابلم جو ہے واسا کے پاس, جو کہ گزشتہ 6-7 سال سے مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے, وہ ہے. جبکہ دوسری جانب اگر ہم بات کر لیں شہریوں کے حوالے سے, تو شہری جو ہے فی الحال تک جو ہے جس طرح مختلف یوٹیلیٹی بلز جو ہے وہ ادا کر دیے جاتے ہیں, ٹیلی فون کا بل ہے, فیسکو کا بل ہے, وہ ادا کر دیا جاتا ہے, لیکن واسا کے بل کی باہر شاید شہری جو ہیں وہ یا تو بھول جاتے ہیں یا بہت کم اماؤنٹ سمجھ کے اس کو بالکل بھی سیریس نہیں لیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ واسا جو ہے وہ ہر وقت, جب ہر مہینے اگر آپ واسا کی ریکوریز دیکھیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں, جس کے بعد پھر سروسز کی فراہمی اور اس پیرائے کے اندر رہتے ہوئے سٹی ایریاز کے ساتھ ساتھ نئی بنتی ہاؤسنگ کالونیوں کے نظام کو دیکھ بھال کرنا اور تمام تر سیٹ اپ کو جاری رکھنا, وہ جو ہے خاصا مشکل ہو جاتا ہے واسا حکام کے لیے. ایم ڈی واسا صاحب سے ابھی کچھ دیر پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ فیصل آباد شہر میں بدقسمتی سے صرف 30% بل کلیکشن جو ہے وہ واسا کی موجود ہے, جبکہ 70% کنیکشن ایسے ہیں جہاں سے واسا کو 1 روپیہ بھی بل کے نام پہ موصول نہیں ہوتا, جو آئی تھنک سو ایم ڈی صاحب بھی بتا سکیں گے کہ خاصی مشکل ہے اس حوالے سے واسا کو. بالکل ضرور بتائیے گا کتنا ایشو ہے اسپیشلی پیمنٹس کے حوالے سے.
جب بھی آپ کسی ادارے کی بات کرتے ہیں وداؤٹ فنڈز ایلوکیشن اور چاہے وہ ہم بل پیمنٹس کی بات کرتے ہیں آپ فنکشن نہیں کر سکتے. تو جہاں پر آف کورس اکاؤنٹیبلٹی واسا کے ڈائریکشن میں بھی ضرور آتی ہے اور ہم اس کے اوپر بھی ضرور آئیں گے. عوام کہاں پر رسپانسبل ہے؟ کیوں واسا کے جو بلز ہیں آج بھی ادا نہیں کیے جاتے؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہیں. جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سروسز اور یہ لوگوں کی جو پیمنٹ کرنا ہوتی ہے یہ دونوں آپس میں جڑی ہیں. اس وقت یہ ایک کولیپس ہو گیا یہاں پر. لوگوں نے بل ادا نہیں کیے, اس کی وجہ سے واسا اچھی سروسز نہیں دے سکا. اس کی وجہ سے مزید لوگوں نے بل دینا چھوڑ دیا. اس وقت یہ جو کلیکشن ہے یہ ڈکریز ہوتے ہوتے صرف 30% پر آ گئی ہے ہماری, جو کہ بہت کم ہے. آلریڈی واسا کا ٹیرف جو ہے یہ کافی عرصے سے ریوائز نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھر کا بل 80 روپے اور 126 روپے ایک گھر کا بل آ رہا ہے سیوریج کا, اور 126 روپے میں کوئی سروسز دینا ویسے ہی بہت مشکل ہے. اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگ وہ 126 روپے بھی شاید ضروری نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں شاید یہ بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ ہے, اس کو نام بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہمیں بہت فرق پڑتا ہے. اس سے ہمارے سیور مینوں کی تنخواہیں ادا کرنی ہوتی ہیں, اسی سے ہم نے ڈیزل خریدنا ہوتا ہے, اسی سے ہم نے بجلی کے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں. اور بجلی کے بل کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, ریٹس یونٹ بڑھتے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ بجلی جو ہمیں 7 روپے یونٹ تھی وہ ہمیں 28 روپے یونٹ پہ چلی گئی ہے. تو ہمارے تمام پمپ اسٹیشن جو کہ عام طور پر لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہوتے وہ بجلی سے چل رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اب ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم ایک ایک کالونی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ہم وہاں پر اپنی سروسز بہتر کر رہے ہیں, اور ساتھ میں ان کو ڈور ٹو ڈور جا کر ان کو کہہ رہے ہیں آپ ہمارا بل ادا کریں. انشاءاللہ یہ سارا دوبارہ ریوائیو ہو جائے گا اور اس کو ہم دوبارہ سٹینڈ کریں گے یوٹیلیٹی کو. وکاس, جب ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو آئی ڈو فیل لائک کہ سرٹن اکاؤنٹیبلٹی اداروں پر بھی آتی ہے اینڈ گورنمنٹ پر بھی آتی ہے. بٹ اس سے پہلے کہ ہم واسا کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی پر آئیں, کیا گورنمنٹ کی طرف سے انف فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں جس سے وہ بہتر طریقے سے اپنی جو بھی ڈیوٹیز ہیں, جو بھی وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں فاطمہ, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کی جو کولیبوریشن ہے وہ بہت ضروری ہے, جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. لائکلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دو ادارے ہیں, دونوں کا تعلق جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پنجاب سے ہے. اب جب واسا کی جانب سے بل ادا نہیں کیے جاتے فیسکو کو, رقم نہ ہونے کے باعث, بجٹ نہ ہونے کے باعث, تو فیسکو اس چیز سے قطع نظر کہ کنیکشن کٹ کر دینے سے شہریوں کی پرابلم میں کتنا اضافہ ہوگا. فیسکو افسران جو ہیں وہ آتے ہیں اور واسا ڈسپوزل کے کنیکشن جو ہیں وہ کٹ کر کے چلے جاتے ہیں. اب اس کے بعد وہ تمام تر برڈن جو ہے, جب ایک ڈسپوزل بند ہوتا ہے اس علاقے کا پورا سیوریج سسٹم جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, وہ تمام تر برڈن جو ہے وہ عوام پہ آتا ہے. لیکن فیسکو کی جانب سے اس پر نہیں سوچا جاتا کہ کنیکشن کیوں کٹ کیے جا رہے ہیں. چونکہ یہ دونوں اداروں کی اگر آپس میں سیٹنگ ہو, آپس میں ان کی میٹنگز ہوں اس حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بہتر انداز میں کنیکشن کٹ کیے بغیر بھی ان معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. لیکن فیسکو کی جانب سے کنیکشن کاٹ کے عوام کو جو ہے نہ صرف مشکل میں ڈال دیا جاتا ہے بلکہ خود واسا حکام جو ہیں وہ پھر اس میں مشکل میں آ جاتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں واسا کے خلاف جو ہے وہ شہریوں کی جانب سے احتجاج کیے جاتے ہیں کہ سیوریج کے مسائل بہت زیادہ ہیں, خاص کر بارشی سیزن ہے مونسون کا, تو شہری جو ہیں وہ نکاسی آب نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ خاصے پریشان ہیں. تو اس میں آئی تھنک سو کہ واسا حکام کی جہاں کچھ نظر آتا ہے, چونکہ بہت زیادہ ورکر جو ہیں وہ فیلڈ کے اندر موجود ہونے کے باوجود جب آپ کے پاس مشینری ہی نہیں ہے, آپ کے پاس ڈیزل ہی نہیں ہوگا, تو آپ کس طرح سے کام کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ فنڈ کے حوالے سے واسا کو فیس کرنا پڑتا ہے, چونکہ واسا کو اتنے فنڈز نہیں دیے جاتے جتنی ضرورت تھی. جس طرح میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ 2014 کا اگر ہم واسا کا ٹیرف اٹھائیں تو 80 روپے اور 126 روپے بل تھا, 2022 کا ٹیرف اٹھائیں تو بھی 80 روپے اور 26 روپے بل تھا. بالکل. اور اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں, کالر ہمارے ساتھ موجود ہے تو بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, آواز سن پا رہے ہیں میری؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے, بٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس ڈسکشن میں حصہ لیں, چاہے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اسپیسیفک سوال پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ کال کر سکتے ہیں اس نمبر پر جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے. وکاس, بالکل جیسے آپ نے کہا اسی طرح سے ہے کہ ریویژن نہیں ہوئی ہے ٹیرف کی. آپ بتا رہے تھے کہ 60 روپے 80 روپے اور 126 روپے. اچھا, 80 روپے اور 126 روپے اس وقت ٹیرف ہے. اگر ہم اس کی بات کریں تو اوور آل کتنا آپ کا منتھلی جنریٹ ہو اگر بل پیمنٹس مکمل طور پہ کری جائے, اور ابھی اس وقت
कितनी % पेमेंट्स आपको रिसीव होती है? जो वकास ने बात की है, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। हमने आके ये कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है। मैंने अभी CEO फेस्को के साथ 3 मीटिंगें की हैं और उन्होंने हमारे साथ एग्री किया है कि वो हमारे कनेक्शन से नहीं डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने भी उनको अश्योर किया है कि हम अपनी इनकम बढ़ाकर आपको कुछ पैसे देंगे, जो हमें गवर्नमेंट से कोई फंड मिलता है हम उसमें से भी आपको जिस कदर मुमकिन हो सका हम उनको पेमेंट्स साथ साथ करेंगे। अलबत्ता हम पूरी उनकी पेमेंट करने के काबिल अभी नहीं हैं, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम ये सारा सिस्टम दोबारा रिवाइव करने के लिए हम अपनी इनकम को बढ़ाएंगे। और लेकिन हमने गवर्नमेंट के पास 2-3 दफ़ा केस भेजा है, क्योंकि एक घर की सर्विसेज देने के लिए हमें तकरीबन कोई 500 रुपये के करीब रुपया चाहिए फी घर, लेकिन हमारा जो टैरिफ है वो 80 रुपये है। 80 रुपये में किसी घर को पूरा महीना सर्विस देना बड़ा मुश्किल है। आप खुद सोच लें 80 रुपया कितनी बड़ी अमाउंट है। अगर हमारी एक गाड़ी जाकर आती है तो उसका जो खर्चा होता है वो 3-4 हज़ार रुपया बन जाता है, लेकिन उस घर की एक कंप्लेंट दर्ज हम करते हैं तो 8-10 हज़ार रुपये में एक घर की कंप्लेंट सॉल्व होती है, जबकि उसका एक महीने का बिल 80 रुपये है। तो ये सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और उसी 80 रुपये में से हमने तनख्वाहें निकालनी है, उसी 80 रुपये में से हमने डीजल को पे करना है, उसी 80 रुपये में से हमने बिजली के बिल भी पे करने हैं। ये फाइनेंशियल इशू ज़रूर है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम सर्विसेज बेहतर कर लेंगे तो लोग हमें ज़्यादा बिल अदा करेंगे और उससे हम अपना ये जो गैप है उसको फिल करेंगे। इतना ज़्यादा कोलैप्स नहीं है, गवर्नमेंट हमें कुछ ना कुछ मदद करती है। हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट के पास भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उन्होंने हेल्थ में पैसे लगाने हैं, उन्होंने सीवर में पैसे लगाने हैं, उन्होंने रोड्स में लगाने हैं, लेकिन कोलैबोरेशन वाला जो मामला है उसमें सिर्फ फेस्को नहीं, उसमें रोड का महकमा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास ड्रेन्स होती हैं और वो जो रोड के लेवल्स बनाते हैं उसका जो विक्टिम बनता है वो वसा बनता है। अच्छा, यही चीज़ आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आखिर कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जब यही क्लैरिटी नहीं है तो और किस तरह से आप किसी को कह सकते हैं कि किसका प्रॉब्लम है या किसे सॉल्व करना है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है तो बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं नासिर कह रहा हूँ जी, सरफराज गुड्डी राज्य वाले से। बिल्कुल जी, बताएं, कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी, हमारे यहाँ जी 7 गंदा खाला चल रहा है जी, वो खाला तकरीबन ओवर है जी। उसके साथ साथ गटर लाइन जो है मेन डैम पे गटर लाइन चल रही है, तो गटर लाइन उछल रही है जी, तो कोई सफाई के लिए नहीं आ रहा, तो पानी वगैरह बाहर सड़क से निकल रहा है जी। तो काफी वो मतलब टेंशन है जी, गंदा पानी जो गटरों का निकल रहा है, उसके लिए मेहरबानी कोई आदमियों को भेजे या सफाई वगैरह करेगी। बिल्कुल जी, किस इलाके की बात करें ये जरूर बता दीजिएगा। ये मैं बेटा मैं सरफराज कॉलोनी राजे वाले से बोल रहा हूँ। ये जो लैलपुर पारा कह रहे हैं, इसके साथ साथ गंदा खाला चल रहा है। बिल्कुल जी, कुछ लैलपुर पारा का जरिए से बैक साइड पे। जी बिल्कुल ठीक, ये ठीक कह रहे हैं। जहाँ राजा रियाज का इलाका है, राजा रियाज का इलाका जी। जी जी, ठीक हो गया जी। असल में तो वहाँ मेन लाइन है ड्रेन्स। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारी ड्रेन्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक दफा अपने कॉलर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कॉल करने के लिए। फैसलाबाद में एक चीज़ ये हुई कि लोग समझ रहे हैं कि ये ड्रेन्स जो हैं इनको ख़त्म कर देना चाहिए शहर, हालांकि ये लाइफ लाइन है इस वक्त शहर के लिए। कराची के साथ भी ये मसला हुआ कि वहाँ पर ड्रेन्स ख़त्म होने की वजह से अब उनका ड्रेनेज सिस्टम ख़त्म हो गया। यहाँ पर कुछ जगहों पर लोगों की सेफ्टी के लिए ड्रेनों को कवर किया गया तो उसके ऊपर कब्जे हो गए। हमारे लोगों को में ये भी एक बड़ा रुझान पाया जाता है। और जो ओपन ड्रेन है उसके अंदर सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा डालते हैं। आप ये देखें कि हम रोज़ाना 200 टन सिल्ट और सॉलिड वेस्ट ड्रेनों से निकालते हैं। हमारी एक्सकेवेटर मशीनें लगी हुई हैं, हमारी हिल्टी लगी हुई है, हमारी काफ़ी सारी मशीन, डंपर्स हैं, ट्रॉलियाँ हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सॉलिड वेस्ट निकल रहा है ड्रेनों में जो कि एक्चुअली सीवर से नहीं आ रहा, लोग ऊपर से फेंक देते हैं उसके, जो ओपन ड्रेन्स हैं उसके अंदर डाल देते हैं। और वासा अब दोनों तरफ से स्ट्रगल कर रहा है, लोग डालने से बाज नहीं आते, हम निकालने से नहीं आते। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी ड्रेनों की सफाई हमने अब बारिशों में भी जारी रखी है, ताकि बारिशों का जो निज़ाम है वो हमारा पूरा 3 महीने चलता रहे और इसमें कोई ड्रेन रुक ना जाए। बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। गली नंबर 2 से। जी, कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? एमडी वासफ साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुलस्ता कॉलोनी नंबर 2 बल्कि पूरी गुलस्ता कॉलोनी में
गंदा पानी जो है वो गलियों में फिर रहा है, तो हमारे जो है ना ये देखने के क्या हालात हैं, बच्चे जो है वो बीमार हो रहे हैं। ये जरा जो है थोड़ी देर विजिट तो करके देखें ना, कोई वासा का हुकाम जो है ना इधर नहीं आते। तो ये मैंने 21/6 को जो है ना एप्लीकेशन में मूव की थी एमडी वासा साहब के नाम, उसका नंबर जो है वो 2547 है। तो वो अभी तक जो है वो इंटरटेन नहीं हमारी एप्लीकेशन हुई। तो जरा 41 वाले जो है ना वो 4-5 मरतबा जो है वो इधर आ चुके हैं, उन्होंने हमारी बात को उजागर भी किया है, लेकिन जो है ना वो अब कोई मसला जो है वो हल नहीं हुआ। तो ये अबू बकर इमरान साहब से गुजारिश है मेरी कि अभी जो है काइंडली जो है वो हमारी बात जो है सुने। तो जो जुल्फा कॉलोनी गली नंबर 2 में या पूरी जुल्फा कॉलोनी की 10 गलियों में आके देखें, कम से कम एक बार आके विजिट कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस हालात में रह रहे हैं। ये अबू बकर साहब जो है तकरीबन आधा घंटा भी इधर रुक जाए ना, अगर ये बीमार ना हो तो जो मुझे जुर्माना करना आपने कर दिया। बिल्कुल जी, आपकी कंप्लेंट का नंबर 3135 इफ आई एम करेक्ट। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गया। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मैंने सुन लिया इनकी कंप्लेंट का नंबर भी। अच्छा, ये बिल्कुल मैं ये कंप्लेंट आ गई, मैंने सुन ली है, मैं लाजमी इसको देखूं भी का, मैं श्योर करता हूं कि ये चीज़ें लाजमी ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से आवाम को एक पैगाम देना चाह रहा हूं कि मैंने अभी वासा के अंदर एक कंप्लेंट्स का प्रॉपर सिस्टम निज़ाम बना दिया है, क्योंकि पूरे शहर के लोगों की मुझ तक एक्सेस नहीं है, या कुछ जगहों पर उनको ये आती है कि शिकायत के जो हमारे वहाँ पर लोकली लोग बैठे हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे, तो वो 1334 के ऊपर कंप्लेंट कर दें। 1334 टोल फ्री नंबर है हमारा, उसके ऊपर आप कंप्लेंट करें। अगर आपकी कंप्लेंट 24 घंटे के अंदर रिजॉल्व नहीं होगी तो वो कंप्लेंट ऑटोमेटिकली सुबह 7 बजे मेरी टेबल पर आ जाती है। मैंने ये सिस्टम रखा है, मैंने अपने कस्टमर को पहले नंबर पर रखा है, मैं तमाम पब्लिक की कंप्लेंट को पहले नंबर पर आके देखता हूँ, बाद में दफ्तर के काम शुरू होते हैं। तो इसलिए मेरी तमाम आवाम से ये गुजारिश है कि आपकी जब भी कंप्लेंट हो आप 1334 के ऊपर 1334 के ऊपर कंप्लेंट कर दें, आपकी कंप्लेंट 24 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगी। ये बिल्कुल श्योर है, क्योंकि जो कंप्लेंट सॉल्व नहीं होती उसके ऊपर एक है और वो मेरे दफ्तर से होता है, और वो तमाम कंप्लेंटों के मुतालिक फिर उनको डायरेक्टर हजरात को आके बताना पड़ता है कि ये कंप्लेंट यस्टरडे क्यों नहीं हो सकी, क्या वजह बनी और उन्होंने उस पर क्या क्या ट्राई किया, क्या कोशिश। बिल्कुल, इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक का वक्त ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक सीरियसन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज बात हो रही है वासा के हवाले से। हमारी कोशिश थी कि ना सिर्फ और सिर्फ इदारों को ब्लेम करने की कोशिश करें, बल्कि अपने लिए भी अकाउंटेबल हों और कोशिश करें कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी सिचुएशन के अंदर, और हम किस तरह से अच्छे शहरी होने के नाते, रिस्पॉन्सिबल शहरी होने के नाते अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं और अपने इदारों को फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि वो इन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए स्पेशली अगर हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की या क्लाइमेट चेंज की, तो आई थिंक ये एक ऐसी रियलिटी है जो हम सबको फेस करनी पड़ी है, और जहाँ पर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं उसका असर हमें सबसे ज़्यादा वेदर पैटर्न्स तब्दील जब होते हैं तो हमें नज़र आता है। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो चाहे वो हम गर्मी की शिद्दत के हवाले से बात करते हैं, चाहे वो हम सर्दी का जो पीरियड है उसको शॉर्ट होते हुए देखते हैं, उसकी बात करें, आंधी और तूफान बढ़ते हुए जो हमें नज़र आते हैं उसकी हम बात करें, या फिर बारिश और किस तरह से इरेगुलरिटी होती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी सीज़न मानसून का लेट स्टार्ट होने लगता है तो कभी जल्दी स्टार्ट होता हुआ नज़र आता है, और बारिश की जो अमाउंट है वो कितनी बढ़ रही है या कम हो रही है उसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है इस पर कि किस तरह से उसे मैनेज किया जाता है इदारों की तरफ से। क्या हमारे इदारे इस चीज़ को साथ लेकर चल रहे हैं कि किस तरह से वेदर पैटर्न्स बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, और क्या हमारा जो ऑलरेडी एक सिस्टम इन प्लेस है क्या वो इसके लिए तैयार किया गया था, और अगर नहीं किया गया था तो आखिर उसके बारे में क्या किया जा रहा है और किस तरह से आगे चलते हुए चीज़ों को लेकर चलेंगे। मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं रेगुलर वेदर पैटर्न्स की और रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट की, तो उसमें कितना जो ब्लेम है ये आप इसके ऊपर डालेंगे, नेचुरल अक्रेंसेस के ऊपर या वेदर पैटर्न्स को चेंज होने पर, जो आज अगर हम फैसलाबाद शहर के सूरत हाल देखते हैं? देखिए, इसमें नेचर के ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, क्योंकि नेचर ने तो ये साइकिल्स होते हैं, 100 ईयर्स के बाद जो है 200 ईयर्स के बाद साइकिल रिपीट होते हैं।
لیکن ہمارے پاس ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ہم کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سسٹم کو کس حد تک بڑا بنا سکتے ہیں. آپ سسٹم اتنا بڑا بھی بنا سکتے ہیں کہ بارش اور پانی کھڑا ہی نہ ہو، لیکن کیا آپ اتنا افورڈ کرتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہمارا ملک اتنا افورڈ نہیں کرتا. ابھی تک تو میرا خیال ہے جو ہمارے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر بھی پانی کھڑا ہوتا ہے. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری افورڈیبلٹی کتنی ہے، اتنا بڑا سسٹم لگاتے ہیں. اس وقت فیصل آباد کا جو فلو ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے باقی شہروں سے. یہ ایک انڈسٹریل سٹی ہے. اس کے پانی کے اندر جو ویسٹ آتا ہے وہ ڈفرینٹ طرح کا ہے، صرف کیمیکلز ہی نہیں ہے، اس کے اندر دھاگا آتا ہے، اس کے اندر جو یہاں انڈسٹری چیزیں بنا رہی ہے اس کے کچھ ویسٹ مٹیریل بھی آتے ہیں ساتھ میں، جس کی وجہ سے اس کو ہینڈل کرنا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو لاہور، ملتان یا راولپنڈی کے. اس لیے اس کو ہم اس سے کمپیئر کر نہیں پاتے. اور دوسرا، فیصل آباد ٹوٹلی فلیٹ سٹی ہے، اس میں سلوپس نہیں ہے. یہ بالکل فلیٹ ہے جس کی وجہ سے پانی کو بہنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. یہ بڑا سلو پانی چلتا ہے یہاں پر. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. دوسرا ایک یہاں پر چیز یہ ہوئی کہ یہاں پر چکوں میں اور جہاں پر پختہ سڑکیں نہیں تھیں یا پختہ گلیاں نہیں تھیں وہاں پر سیوریج سسٹم لگایا گیا. بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، پہلے بات کر لیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عمران شیخ بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی بتائیے گا کہ آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے یا پھر کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ ایکچوئل میں ایم ڈی صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا. جی وہ سن رہے ہیں. میں نا یہ بات کرنا چاہ رہا تھا. ہیلو. جی جی وہ سن رہے ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. جی میں سن رہا ہوں. ایم ڈی صاحب سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل جو بارشوں کا سلسلہ موسم ہے بارشوں کی، تو وہ یہ ہے کہ پانی بہت زیادہ کھڑا ہوتا ہے گلیوں میں اور یہ روڈوں پہ. تو یہ ان کی کاوشوں سے، ان کی محنت سے بڑی جلدی پانی نکل رہا ہے. کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے روڈوں پہ کہ یہ واسطہ والوں نے نا پہلے سے انتظام کیے ہوئے تھے. تو یہ ان کی محنت ہے کہ پانی بہت جلدی نکل رہا ہے، اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اور میرا ایک اور سوال ہے، یہ ہے کہ پاکستان میں واسطہ کب وجود میں آیا ہے؟ یہ ان سے میرا سوال ہے. بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور ہمارے کالر کی طرف سے بیکاز آئی ڈو فیل لائک اے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویوز کو شیئر کرنا ہمارا کام ہے. اور وکاس، آپ کے خیال میں جس طرح ڈرینیج سسٹمز کی بات ہو رہی تھی، ضرور اس کے بارے میں بتائیے گا. اور پھر ہمارے کالر کا جو سوال تھا واسطہ کے حوالے سے، اس پر بھی آتے. اچھا فاطمہ، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ فیصل آباد شہر میں جب سٹی ایریاز کے اندر سیوریج سسٹم جو ہے وہ بنایا گیا تو بہت زیادہ مستقبل کی پلاننگ نہیں کی گئی. ہمارے ہاں جو سیور سسٹم موجود ہے، اگر ہم اس کی اوورآل بات کریں تو وہ آپ کی روٹین کے سیور کے ساتھ ساتھ، مطلب روٹین کا جو ویسٹ واٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ 28 سے 30 ملی میٹر بارش کو جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتا ہے. مطلب 28 سے 30 ملی میٹر کے درمیان اگر بارش ہوتی ہے تو یہی سیوریج سسٹم جو ہمارے ہاں پہلے سے انسٹال ہے یہ اس پانی کو جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتا ہے، اس کی نکاسی کے لیے جو ہے وہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ 30 ملی میٹر جو ہے وہ نکاسی کا ہمارے پاس سسٹم موجود ہے، اور بارش کی جو مقدار ہے وہ پہلے دن بارش ہوئی مونسون کی گزشتہ 3 روز سے جو بارشوں کا 4 روز سے سلسلہ جاری ہے. پہلے دن بارش جو ہے وہ 126 ملی میٹر ہوئی، پھر 142 ملی میٹر تک گئی. گزشتہ روز اگر ہم صرف ایک ہی علاقے کی بات کر رہے ہیں غلام محمد آباد کی، تو 45 ملی میٹر بارش جو ہے وہ غلام محمد آباد میں ریکارڈ کی گئی. اوورآل ایوریج کی اگر ہم بات کریں تو بارشیں جو ہیں وہ اب مقدار سے زیادہ ہیں، مطلب 150 ملی میٹر سے کراس ہوتی ہے بارش یہاں پہ. اگر ایک دن بارش ہوتی رہے تو شام تک جو ہے میئرمنٹ اس کے حساب سے آتی ہے 210 215 ملی میٹر کے قریب بارش، جبکہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ 28 ملی میٹر کا ہے. تو یہ کویشچن میں بھی ابو بکر عمران صاحب سے ضرور اس پہ انٹرسٹ لے کے پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے یہ بتائیے گا ابو بکر صاحب کہ کس طرح سے ہم اس کو مینیج کر پائیں گے 28 ملی میٹر کی انسٹال سیوریج سسٹم کے ساتھ، جو ہے کس طرح سے ہم 126 یا 208 ملی میٹر کا مقابلہ کر پائیں گے؟ دیکھیں، یہ فیصل آباد کی ہسٹری یہی رہی ہے کہ فیصل آباد میں پہلے بارشیں بہت کم ہوتی تھیں، اور اب یہ پیٹرن اچانک چینج ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہم لوگ اس کے لیے اپنے ایکشن پلان ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں. ہر سال تھوڑی سی امپروومنٹ کرتا ہے اس کے اندر. ہمیں اس سال کیونکہ پہلے سے پتا تھا کہ اس دفعہ بارش زیادہ ہونی ہے، تو اس کے لیے ہم نے اپنے ڈسپوزلوں کے اوپر جنریٹرز بھی لگائے، اور ہم نے ان کی پمپنگ کیپیسٹی کو بھی انہانس کیا اس دفعہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک پورا ایکشن پلان بنایا تھا کہ کس علاقے کا لیول کتنا ہے. ہم لوگ سب سے پہلے مین سڑکوں کے اوپر سے پانی کلیئر کرتے ہیں، کیونکہ اس کے نیچے ہماری بڑی لائنز ہیں. جب بڑی لائنز کلیئر ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر اس سے چھوٹی لائنز کی باری آتی ہے. تو یہ ڈسپوزل سے سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے،
اور پھر بڑی سڑکیں اور بڑی سڑکوں کے بعد اس سے چھوٹی سڑکیں اور پھر آخر میں چھوٹی آبادیوں کی طرف ہم جاتے ہیں. ہم نے اس کو کنٹینیوس چلانے کا سسٹم بنایا ہے. ہم ان پائپس کو بڑا نہیں کر سکتے لیکن ہم اس میں پانی کی سپیڈ کو جتنا بڑھا سکتے ہیں سپیڈ کو اس میں بڑھا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس کی ایک الٹیمیٹ لمٹ بھی ہے, اس سے زیادہ یہ نہیں پرفارم کر سکتا. اچھا یہ ضرور بتائے گا کیا اس سسٹم کو دوبارہ سے جس طرح آپ نے خود بات کی کہ اس کو آپ کلیئر تو کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں, بٹ کیا جس طرح سے بارشیں آف کورس زیادہ ہو رہی ہیں آگے چلتے ہوئے پرابلی اور زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور یہ ایشو اور زیادہ سفیر ہوتا جائے گا, کیا کوئی پلانز ہیں اس کو سسٹم کو دوبارہ سے میں بھی بنانے کے یا اس طرح کے کوئی؟ جی بالکل, اس کے لیے پلان ہے. ہمارا پورا ایک ماسٹر پلان فیصل آباد کا موجود ہے جس کے اندر اس کا ڈرینیج سسٹم بھی موجود ہے اور اس کا سیوریج سسٹم بھی بڑا جو ہے ٹرنک سیوریج سسٹم وہ لگنا ہے. وہ ہم نے جائکا کی مدد سے کمپلیٹ کیا ہوا ہے پلان جس کی مینٹیننس کہہ رہا ہوں, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ فنڈز درکار ہے جس کے لیے یعنی کہ بلینز میں روپیز ریکوائرڈ ہے اور گورنمنٹ ہمیں اتنے پیسے ابھی نہیں دے پا رہی. تو ہم نے اس کے کچھ فیزز بنائے ہیں تاکہ ہم ان کو فیزز میں کر لیں آہستہ آہستہ کر کے تاکہ ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں. اس کے لیے ہم یہ کریں گے, سب سے پہلے ڈسپوزلز کو امپروو کریں گے, اس کے بعد بڑے ٹرنک سیورز لگائیں گے اور ٹرنک سیورز کے بعد پھر ان ٹرنک سیورز کو جو پرانے چھوٹے سیورز ہیں ان سے کنیکٹ کر دیں گے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے وہ جدید ہو جائے گا. پھر یہ پانی کا جو کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے یہ بہت کم ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں کہ بارش ہونے سے پانی نے ایک دفعہ کھڑا ہونا ہے اور اس کے بعد نکلنے کا وقت کتنا ہے یہ میٹر کرتا ہے. ہم یہ کہیں کہ ہم آئیڈیل پہ چلے جائیں وہ ہمارا ملک افورڈ نہیں کرتا کہ ہم بالکل آئیڈیل کے اوپر چلے جائیں. اس وقت جو ہے واسا نے فورن فنڈر ڈونرز کے ساتھ مل کے بھی کچھ اسکیمیں شروع کی ہوئی ہیں. فیصل آباد کا پینے کا پانی نہیں ہے, اس کے لیے ہم فرینچ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں جس کے لیے ہم ایسٹرن سائڈ جو ہے فیصل آباد اس کو پینے کا پانی پرووائڈ کریں گے. اسی طرح اب ہمیں پینے کا پانی لینے کے لیے کینال سے پانی لینا پڑتا ہے لیکن کینال کا پانی جو ہے وہ ایگریکلچر کے لیے, تو وہ ہمیں پانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ہم نے ایک ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ ڈنیرا کے ساتھ تیار کیا ہے تاکہ ہم ان سے پہلے پانی لیں گے نہر کا, اس کو ٹریٹ کر کے فیصل آباد کو دے دیں گے. فیصل آباد کا جو ویسٹ واٹر ہے اس کو ٹریٹ کر کے واپس نہر کو دے دیں گے. اس سے نہ تو ایگریکلچر رائٹس جو ہوں گے وہ ڈسٹرب ہوں گے اور فیصل آباد کے لوگوں کو پینے کا پانی بھی میسر ہوگا. بالکل, ہمارے ساتھ کالر موجود ہے, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے, اگر آپ چاہیں تو دوبارہ اس نمبر پہ کال جواب کر رہ سکتے گیا ہیں. تھا پہلے کالرز کا. واسا جو ہے وہ 1978 میں بنا تھا 1978 میں. اس سے پہلے یہ میونسپل کارپوریشن جو تھی یہ سارا فیصل آباد کو ہینڈل کرتی تھی. یہ ان کا ایک سوال تھا پہلے. اور آئی تھنک سو یہ لاہور سے غالباً سٹارٹ ہوا تھا واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی. جی, واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی سب سے پہلی لاہور میں بنی تھی پنجاب میں, اور وہ 1976 جو ہے ایل ڈی ایکٹ کے تحت بنی تھی. تو اس کے بعد پھر تمام بڑے پنجاب سٹیز ایکٹ کے تحت تمام بڑے شہروں کے اندر واساز بنانے کا پلان کیا گیا تھا اور 1978 میں واسا فیصل آباد جو ہے ہمارے سے وجود میں آیا. اینڈ اگر آپ بگننگ سے دیکھیں ابھی تک, ایم شور آپ کو تھوڑا اس کی ہسٹری کے حوالے سے بھی آئیڈیا ہوگا, کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں مینج کرنے میں مسائل کا سامنا شروع ہوا, اور اگر آپ پہلے سے کمپیئر کرتے ہیں, بیکاز ہم صرف سنتے ہی ہیں ان چیزوں کے بارے میں, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے کمپیریزن میں؟ دیکھیں اس میں اگر ہم دیکھیں 1978 سے لے کر 1990 تک سیوریج کے اور واٹر سپلائی کے اندر گورنمنٹ نے بہت پیسے انویسٹ کیے. اس میں فورن ڈونرز نے بھی کام کیا, اس میں مین انفراسٹرکچرز بھی بنے. لیکن اس کے بعد فورن ڈونرز اس سائڈ سے ہٹ گئے اور اس کی امپورٹنس کو شاید نہیں لیا گیا اتنا کہ جتنا یہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ ہیلتھ سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. اگر یہ سیوریج کے مسائل رہیں گے تو لوگوں کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے, اس سے آپ ہمارے ہسپتالوں کے اوپر لوڈ بڑھ جاتا ہے. پانی اگر صاف نہیں ہوگا تو ہسپتالوں پہ لوڈ بڑھ جاتا ہے, اس لیے یہ ہیلتھ سیکٹر میں کاؤنٹ ہوتا ہے. لیکن ہیلتھ سیکٹر میں اس کو امپورٹنس نہیں دی گئی اور اس میں انویسٹمنٹ بہت لمیٹڈ رہی ہے 1990 لے کر. اگر ہم اس کو دیکھیں ابھی 2016-17 تک اس میں بہت کم, باقی سیکٹر کی نسبت بہت کم. یہاں پر اگر 1-2% بھی گورنمنٹ اگر انویسٹ کرتی تو ہمارا سسٹم ذرا اور زیادہ جلدی ہو جاتا. لیکن اس میں گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا یہ جو واساز کا سسٹم بنایا تھا کہ اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے. بالکل, یہ میں ضرور چاہوں گی کہ جب بریک سے واپس آئیں تو مزید گفتگو کریں اس پر, لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں میں جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक सिटी एचएन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी और आज हम स्पेशली वासा के हवाले से बात कर रहे थे। क्या डिफरेंट इश्यूज़ हैं जो कि वासा को फेस करने पड़ते हैं और कहाँ पर अकाउंटेबिलिटी हमारी है, कहाँ पर गवर्नमेंट की है और कहाँ पर वासा इत्सेल्फ अपने आप को बेहतर कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स हमेशा याद रखें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हर जगह पर होता है और जब तक आप चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें कभी भी बेहतर नहीं हो सकती हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम कभी भी ये उम्मीद नहीं कर सकते इदारों से कि वो भी कोई चीज़ बेहतर कर पाएंगे। वकास, हम डिफरेंट तरह के इश्यूज़ को आज टच कर पाएँ, लेकिन अगर स्पेशली रैप अप करने की कोशिश करें हम आज के डिस्कशन को, तो क्या कहेंगे आवाम से, क्या कहेंगे इदारों से और क्या कहेंगे गवर्नमेंट से? देखिए फातिमा, इस हवाले से अगर रैप अप हम करें इसको, मैं सबसे पहले शहरियों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वासा की जानिब से जब भी इसे आप वासा की मजबूरी कह लें, बंदिशें कह लें या बहाना कह लें, वासा की जानिब से जब भी किसी काम को छोड़ा जाता है या उस काम में ताख़ीर होती है तो कहा यह जाता है कि बिल अदा नहीं किए जाते। तो मेरा ख्याल है कि अगर शहरी बिल अदा करना शुरू करें तो वासा के पास ये जवाब जो है वो ख़त्म हो जाएगा कि बिल मौसूल नहीं होते, जिस वजह से काम नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो शहरियों से ये कहूँगा कि बिल अदा करें। दूसरा, एमडी साहब भी बैठे हैं तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इनसे भी ये कहूँ कि मेन शाहराएँ जो हैं उन पर तो काम किया जाता है, चूँकि इंतज़ामिया ने भी सफ़र करना होता है उन पर, उसके बाद शहरियों ने भी गुजरना होता है। तो जो नशेबी इलाके हैं जहाँ शहरी अपने घरों में महसूर हो जाते हैं पानी की वजह से, वहाँ से अगर बिल कलेक्शन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो भी है, तो जहाँ हर जगह इन्वेस्ट किया जा रहा है ऐसे इलाकों पे भी कुछ नज़र करम की जाए और वहाँ से सीवरेज का पानी कम से कम इतना हटाया जाए कि वहाँ रहने वाले लोग जो हैं, वहाँ के मकीन जो हैं, वो अपने घरों से बाहर निकल सकें। जिस तरह खासकर मैं अगर स्पेसिफिकली इलाकों के नाम लूँ तो शमशाबाद का इलाका है, भाईवाला है, ख़ासतौर पर शेखुपुरा रोड से भाईवाला फाटक तक भट्टा स्टॉप रोड है, इसके बाद जंग रोड पे सैफाबाद का इलाका है, इस्लामपुरा का इलाका है, जड़ावाला रोड का। ये वो इलाके हैं जिनकी हालत जो है हम बारिशों के अलावा भी देखते हैं तो सीवरेज ज़्यादा ही नज़र आती हैं। तो इन पर भी अगर थोड़ी सी शफकत कर दी जाए और इनका मज़ीद काम जो है वो आसान कर दिया जाए कि सीवरेज का पानी वहाँ से किसी तरीके से निकाला जाए ताकि लोग जो है वहाँ पर अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। यहाँ पर हम हमेशा ब्लेम शिफ्ट होते हुए देखते हैं एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ये डिसाइड करना या ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअली किस इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई भी इशू आपके सामने आ रहा था कि सही तरह से उसको डायरेक्ट एटलीस्ट किया जा सकता हो, आपकी कंप्लेन को सही तरह से डायरेक्ट किया जा सकता हो। आप पहले बात कर रहे थे कि किस तरह से डिफरेंट या तो कॉरपोरेशंस के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, तो कहाँ पर आपको कम्युनिकेशन में या कोई भी अगर कंप्लेंट है, कोई भी अगर इशू आपके सामने मौजूद है, तो कहाँ पर आपको लगता है कि आपको इशू सामने आता है, स्पेशली दूसरे इदारों के साथ, महकमों के साथ बातचीत करने में? अच्छा, मैं इसको बड़ा रैप अप करता हूँ ना, क्योंकि बहस हमारी ये ना ख़त्म होने वाली बहस है। जितने इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है वो मेरा काम है, इदारों के साथ कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर के साथ में बैठता हूँ, उनके साथ तमाम लोग कोऑर्डिनेशन में हैं और उनको कोऑर्डिनेशन में लाना मेरा काम है। ठीक है, जो सीवरेज का सारा काम है वो मेरी जिम्मेदारी है, जहां पानी खड़ा होता है मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। ठीक है, जहां पर लोग बिल नहीं भी देते मुझे कॉल करते हैं, मैं उसको रिजॉल्व कराता हूं। ठीक है, और ये मैं करवाता रहूंगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। लेकिन अगर हम इसको सिस्टम को, अपनी लाइफ को बेहतर करना चाह रहे हैं तो मेरी आवाम से सिर्फ गुजारिश ये है कि बिल अदा करें, ड्रेनों के अंदर जो है कूड़ा मत फेंकें, सीवर के अंदर कूड़ा मत फेंकें। ठीक है, जैसे आबादियों में भी इन्होंने बात की है, उन सब में सीवर को दोबारा चलाएंगे, उन सब के मसले हल करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है कि मैं कुछ पायलट्स के तौर पे आइडियल वो बनाना चाह रहा हूं आबादियों को, किसी पोश इलाके को नहीं लूंगा। उसमें हमने एक ये गार्डन मोहल्ला है ये यहाँ पर करीब, उसको लिया है। एक हमने ज्वाला नगर को, मुजफ्फर कॉलोनी को, जिसका सीवर चल ही नहीं पा रहा पिछले 20 साल से, उसको मैंने सेलेक्ट किया है। उन सब के सीवर को चलाएंगे और लोगों के घरों पर भी जाएंगे कि आप हमारा बिल अदा करें, और हम आपको दिखाएंगे कि इंशाल्लाह कि जब साफ और अच्छा माहौल होता है तो आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर होती है। ये सब चीज़ें हम करेंगे। पानी जहां भी खड़ा है उसकी जिम्मेदारी वासा ज़रूर लेगा, और जहाँ हमारा एरिया नहीं भी है हम वहाँ पर भी हेल्प करेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो कि शायद हम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे, कभी भी नहीं भागेंगे, और बल्कि हम फ्रंट फुट पे आएंगे। जहां पर पानी खड़ा होगा वहां पर अगर हमारा काम नहीं भी है, अगर किसी और इदारे के अंदर भी है, तो हम वहां पर भी हेल्प करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारी जो सिर्फ 2 गुजारिशें हैं उसमें अवाम हमारे साथ ताउन कर ले
کہ ہمارے سسٹم کے اندر سالڈ ویسٹ مت پھینکیں اور ہمیں بل ادا کریں. ہم ان کو بہترین سہولت دیں گے, لاہور کے مقابلے کی سہولت دیں گے انشاءاللہ. وقاص، آپ کا کیا خیال ہے سارے ڈسکشن کے بارے میں اور عوام سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل فاطمہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم ڈی صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور ایٹ دا اینڈ سے انہوں نے بات کی کہ لاہور کی طرز کی سروسز جو ہے وہ یہاں فراہم کی جا سکیں گی. ریکویسٹ جو ہے درخواست صرف دو ہی کی ایم ڈی صاحب نے بھی واسا کی جانب سے کہ سالڈ ویسٹ جو ہے اس کو سیور لائنوں میں نہ پھینکا جائے اور دوسرا یہ کہ بل ادا کر دیے جائیں. اس کے بعد اگر کہیں کوئی مشکلات ہوتی ہیں تو جیسے ایم ڈی صاحب نے بھی کہا کہ وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے کچھ علاقے ایسے تھے کہ جہاں پر پانی جو ہے وہ خشک نہیں ہوتا تھا، لیکن اس بار بارشوں کے بعد ہمیں اس طرح سے واٹر پاؤنڈنگ جو ہے وہ دکھائی نہیں دی. جس طرح ہمارا سب سے بڑا واٹر پاؤنڈنگ کا جو پوائنٹ اور اہم پوائنٹ تھا وہ اقبال اسٹیڈیم کی سراؤنڈنگ تھی، جس میں پی ایچ ای کا فرنٹ ایریا ہے. اس کے بعد جو ہے اقبال اسٹیڈیم کے فرنٹ سائڈ ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس بار نہ صرف مینیج کیا گیا بلکہ پری مونسون ہی وہاں پہ جنریٹر جو ہیں وہ باقاعدہ نصب کر دیے گئے کہ تمام تر بارشوں میں جو ہے یہ جنریٹر نہ صرف ایکٹیو رہیں گے بلکہ اس کے بارشوں کے علاوہ بھی تاکہ وہاں پہ سیور لیول جو ہے وہ ڈاؤن رہے اور شہری وہاں سے بآسانی سفر کر سکیں. شہریوں سے پھر وہی بات کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی شکایت ہے تو جس طرح ایم ڈی صاحب نے کہا شکایت کریں، ہم تک آئیں، ہم بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. واسا کے مسائل جس جس علاقے میں ہیں، سٹی 41 بھی اس کی آواز بنتا ہے شہریوں کی، شہریوں کے احتجاج، شہریوں کی شکایات جو ہیں وہ باقاعدہ دکھائی جاتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کریں کہ بل ادا کریں تاکہ واسا حکام بلکہ سیور مین میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی کے علاقے سے ہوتے ہیں، جہاں آپ رہ رہے ہیں، جہاں سیور کے مسائل موجود ہیں انہی علاقوں سے تعلق ہے سیور مینز کا بھی، تو ان کی تنخواہیں آپ کے بل سے ادا ہونی ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی تنخواہوں کے لیے احتجاج کریں اور آپ واسا کی مشکلات کے لیے احتجاج کریں تو بہتر ہے کہ کچھ آسانی کریں. 80 روپے میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے. آئی تھنک سو کہ 80 روپے میں 1 کلو دودھ بھی جو ہے وہ روٹین میں نہیں آتا. یہ وہ بل ہے جو واسا آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو واسا کا بل ادا کریں. پھر اگر شکایات موجود ہیں تو پھر ایم ڈی صاحب بھی یہیں بیٹھے ہیں اور ان کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ میں ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے ان علاقوں میں بھی راضی ہوں جہاں سیوریج سسٹم جو ہے وہ واسا کا موجود نہیں ہے. ٹیرف ریویژن کے حوالے سے بھی ضرور بتائے گا، آپ کے خیال میں جو اس وقت 80 روپے اور 126 روپے اف ایم کریکٹ ہے اس کو بڑھا کر کتنا ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں واسا نے تو ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ کو کہ اس کو 500 روپے کر دیا جائے، اور بلکہ عوام بھی کہتی ہے. ہمارے پاس بہت سے ہمارے کمپلینٹ آتے ہیں کہ سر یہ بات نہیں، آپ ہم سے 500 روپے کروا لیں گے. لوگوں کی افورڈیبلٹی بھی ہے. آپ دیکھیں لوگ اگر موبائل فون استعمال کر رہے ہیں تو اس پہ اس سے کہیں زیادہ پیسہ استعمال کرتے ہیں. تو اس وقت ہم لوگوں نے یہ ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی تھوڑا سی کچھ اپروولز کے ایشو ہیں کہ اس کے اندر ہماری گورننگ باڈی نے ابھی اس کو اپروو نہیں کیا، کیونکہ اس میں کچھ پولیٹیشنز بھی ہیں اور ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ اس وقت ہم باقی چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بہت زیادہ، تو پانی کی قیمت بھی بڑھا دیں گے تو اور زیادہ کرٹیسزم ہوگا. تو آئی ہوپ کہ یہ اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہے کہ جس سے بہت بڑا امپیکٹ آئے. یہ ویسے نہیں ہے جیسے پیٹرول یا بجلی کی قیمتیں یا اس طرح امپیکٹ کرتی ہیں. یہ تو پورے مہینے کا ایک فکس ہم کہہ رہے ہیں کہ 500 روپے کے قریب لے جائیں تو اس سے یہ اگاتا کا سروائیول ہو جائے گا. ہم اپنے اخراجات خود اٹھا سکیں گے اور پھر یہ کہ ہم اچھی سروسز دے سکیں گے. امید کرتا ہوں کہ یہ جلد اپروول ہو جائیں گی اور یہ بھی بہت امید کرتا ہوں کہ عوام میرے ساتھ پورا تعاون کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس شہر کو صاف ستھرا اور بہت اچھا بنائیں گے. بالکل، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.